أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ یوسف آیت نمبر 53 کی تلاوت کی گئی. گزشتہ آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں وہ شہادتیں جو الزامات حضرت یوسف علیہ السلام پر عائد کیے گئے تھے اور شہادتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اظہار فرما دیا. اس کے بعد انہوں نے سب سے بنیادی حقیقت جو ذکر فرمائی وہ یہ ہے اور بے شک وما ابرئ نفسی اور میں اپنے نفس کو بری اور پاک نہیں بتلاتا، یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا نفس پاک ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس کا تو کام ہے کہ وہ برائی کا حکم کرے. الا ما رحم ربی، مگر اس پر میرے رب کا رحم ہو گیا. یعنی نفس کا تو کام ہے کہ وہ انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے، ابھارتا رہتا ہے. میں بھی اپنے نفس کو اس کی فطری جو ڈیوٹی ہے اس سے بری نہیں سمجھتا، کیونکہ میرا نفس بھی آخرکار نفس انسانی ہے، وہ بھی برائی کی طرف مجھے آمادہ کر سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا رحم نہ ہوتا. ان رب غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی، پھر بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنی ایک خاص مقام و مرتبے میں رکھنا چاہتا ہوں، یا میں اس کو اپنے لیے خالص کر کے ایک خاص مرتبہ دینا چاہتا ہوں. پھر جب فلما کلمہ، پھر جب بادشاہ نے ان سے بات کی، قال انک الیوم لدینا مکین حمین، تو فرمایا کہ بے شک تم آج سے ہمارے پاس بڑے معزز اور بڑے معتبر مقام پر فائز کیے جاؤ گے. حضرت یوسف نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزینوں کا بادشاہ بنا دیجیے، یا مجھے زمین کے خزانوں کا نگہبان بنا دیے، یعنی مجھے ٹریجر کا آفیسر بنا دیے کہ جس کے قبضے میں خزانے ہوتے ہیں. انی حفیظ علیم، میں بے شک جاننے والا ہوں اور حفاظت کرنے والا ہوں. اور ظاہر بات ہے کہ قحط اب یعنی 7 سال تک تو مستقل بہت زیادہ خوشحالی آئے گی، اس کے بعد قحط آئے گا. تو قحط میں وہ تمام غلہ جو 7 سالوں کے اندر جمع کیا جائے گا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے حفاظت سے رکھا. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو علم اور حکمت سے نوازا گیا تھا، تو پھر اگلے آئندہ 7 سالوں میں جو ان یعنی خوشحال 7 سالوں کے بعد آئے، اس میں اپنے ان یعنی خاص علم اور دانش کے نتیجے میں اللہ کے رسول حضرت یوسف علیہ السلام نے اس غلے کو بحفاظت انسانوں کی جان کے لیے باقی رکھا. اور پھر مختلف مقامات سے قافلے بھی آئے اور ان کا بھی آپ نے یعنی خیال کیا. تو یہاں پر فرمایا کہ انی حفیظ علیم کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طریقے سے ہم نے یوسف کو زمین میں با اختیار بنا دیا. با اختیار کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو پوسٹ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور پھر چونکہ بادشاہ وقت جیسے کہ امام طبری وغیرہ کی جو رائے ہے کہ آخرکار یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر بادشاہ مصر ایمان لے آیا، اور گویا کہ اس نے پورا کا پورا سیاہ و سفید کا مالک یوسف کو بنا دیا. ظاہر بات ہے کہ کسی بادشاہ کو کوئی ایسا وزیر مل جائے جو ہر اعتبار سے کیپیبل ہو، علم بھی رکھتا ہو، امانت دار بھی ہو، چیزوں کو سمجھنے والا بھی ہو، تو پھر بادشاہ کا بالکل کچھ باقی نہیں رہتا. تو اس طریقے جب وزیر حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہو تو پھر وزیر، اور پھر ویسے بھی وزیروں کی ہی اصلاً وہ حکومت میں وزیروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس معنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو یوسف علیہ السلام کو زمین میں با اختیار بنا دیا. یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں سے چاہتے وہ اس میں اپنی راہ نکال لیتے اور اس میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتے. یعنی گویا کہ پورے مصر میں ان کی ایک ایسی حکومت اللہ نے ان کو عطا فرما دی جس میں ان کا کوئی ہمسر اور ان کا کوئی مد مقابل باقی نہ رہا. یہ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے ایک ایسی حصہ عطا فرما دیتے ہیں، یہ ہماری عنایت ہے، اور ہم احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرت کا یقیناً
دنیا کے تمام ہی عنایتوں اور تمام ہی اجر سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں اور جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اب جو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اس عظیم مرتبے پر فائز ہونے کے بعد پوری باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ گئی اور مصر کا پورا گویا کہ بادشاہت اور پوری اختیارات ان کے ملک میں آ گئے، تو پھر اس کے بعد جب وہ قحط کے ایام شروع ہوئے اور قحط پھیلنا شروع ہوا تو مضافات مصر میں کنعان تک اس کے یعنی نقصانات پہنچنے لگے اور ارد گرد کے پھر قافلے آ کر کے مصر میں غلے کے لیے وہ رجوع کرنے لگے۔ اس وقت پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کنعان میں تھے وہ بھی قحط کی وجہ سے آخرکار مصر کی طرف انہوں نے رخ کیا۔ فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، لہذا وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے، فعرفهم وهم له منکرون، اور اللہ فرماتا ہے کہ حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان سے انکار کر رہے تھے۔ یہاں پر دخل اعلیٰ کا صلے کے ساتھ آیا ہے، یعنی دخلہ جو ہے مثلاً داخل ہونا یعنی ایک فعل متعدی ہے، یعنی عربی کی ایک بحث ہے کہ بھائی دخلہ کے بعد کوئی صلہ آتا ہے نہیں آتا، قرآن مجید نے یہاں دخلہ کے بعد اعلیٰ کا صلہ استعمال فرمایا۔ فدخلوا علیہ، پھر قرآن مجید فرماتا ہے کہ پھر وہ سب حضرت یوسف کے پاس پہنچے اور پھر حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، اور لیکن وہ بھائی حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے اور وہ ان سے انکار کر رہے تھے، یعنی وہ ان کے ناواقف تھے۔ پھر جب ان بھائیوں نے اپنے کجاوے کسے اور غلے کا سامان جو کچھ لینا تھا وہ لے کر کے اپنے اونٹوں پر سوار کر لیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، یعنی تمہارا جو ایک اخیافی بھائی ہے، ماں کی طرف سے جو تمہارا بھائی ہے اس کو لے کر آنا، اب باپ کی طرف سے اللہ کی جو بھائی ہے تمہارا اس کو لے کر آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کہ بے شک تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ تول میں پورا کرتا ہوں، یعنی پورا تول کر دیتا ہوں، اور بے شک میں مہمان نوازی بھی بہتر کرتا ہوں۔ اور اگر دیکھو تم میرے پاس اپنے بھائی کو نہ لے کے آئے تو اگلی بار تمہیں میری طرف سے کوئی غلہ نہ دیا جائے گا، اور نہ تم میرے پاس بھٹکنا، یعنی یہاں پر آنے کی کوئی کوشش کرنا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، ان کے بھائیوں نے کہا کہ بے شک ہم اپنے والد محترم کو اس کے متعلق راضی کر لیں گے، ہم کسی طریقے سے کوشش کریں گے کہ ہم ان کو منا لیں۔ یراود کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کو ملانا، انٹائز سمبڈی، کسی آدمی کو اپنی طرف مائل کر لیں، ہم ان کو ہمارے والد کو اس کے متعلق آخرکار ہم منوا لیں گے اور ہم یقیناً یہ کام کر لیں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذ انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، حضرت یوسف نے اپنے کارندوں کو یہ حکم دیا کہ ان کے جو کچھ بھی جمع پونجی ہے وہ ان کے کجاووں میں ان کے سامان کے ساتھ رکھ دو، تاکہ جب یہ اس کو پہچانیں، یعنی جب یہ کھولیں تو دیکھیں کہ پونجی واپس آ گئی ہے، جب وہ اپنے گھروں پر لوٹ آئے تاکہ وہ دوبارہ پھر لوٹنے کی ان کے پاس ہمت ہو سکے، جو پونجی وہ بھی واپس رکھ دو تاکہ جب وہ اپنا غلہ کھولیں گے اور پھر اس کے بعد اپنی پونجی بھی واپس پائیں گے تو ایک موقع ان کو اور مل جائے گا دوبارہ غلہ لینے کا۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل، پھر جب وہ اپنے والد کے محترم کے پاس پہنچے تمام لڑکے تو کہنے لگے کہ ہمارے والد ہمیں اب مطلقاً غلہ لینے سے منع کر دیا گیا ہے، لہذا اگر غلہ چاہیے تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی یعنی بنیامین کو بھی بھیجیے تاکہ نقتل، تاکہ ہم اس کے عوض کا بھی غلہ لیں، اس کے عوض کا بھی تول کر لائیں، اور ہم یقیناً اس کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تدبیر کہ پہلے یوسف کو لے کر گئے تھے لیکن ارادہ یہ تھا کہ یوسف قتل کریں گے، اب بنیامین اس کے بھائی کو لے کر جاتے ہیں لیکن پکے ارادے کے ساتھ اس کی حفاظت کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی سچویشن میں ان بھائیوں کو پھنسا دیا جس سچویشن میں انہوں نے یوسف کو پھنسایا تھا، لیکن وہاں پر ان کا ارادہ یہ تھا کہ یوسف کو قتل کریں گے، یہاں پر اب ان کو اسی سچویشن میں اس بات پر اللہ تعالیٰ نے پھنسا دیا کہ اب تمہیں اس کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ قال هل آمنكم عليه الا كما آمنتم على اخيه من قبل، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں تم پر اس طریقے سے یقین کر لوں یا تم پر اس طریقے سے بھروسہ کر لوں جیسا کہ میں نے تم پر تمہارے بھائی کے متعلق اس سے پہلے بھروسہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اور بے شک وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب اس کے بعد انہوں نے اپنے سامانوں اپنے کجاووں کو کھولا تو اس میں اپنی پونجیوں کو واپس لوٹا ہوا پایا، تو کہنے لگے کہ ہمارے والد اب ہمیں اور کیا چاہیے، واٹ وی نیڈ مور، مطلب اب اور کیا چاہیے، اب تو مزہ ہی آ گیا کہ غلہ بھی مل گیا اور اس میں مزید ہمارے پاس سامان بھی ہے۔
اور مزید پونجی بھی واپس آ گئی۔ حاضی وداعتنا ردت لینا کہ ہماری پونجی جتنی جو ہم نے وہاں دی تھی وہ سب واپس لوٹا دی گئی۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، اپنے گھر والوں کے واسطے رسد، اب ہم تو خوب ہم جائیں گے اپنے گھر والوں کے واسطے اور رسد لائیں گے، اور اپنے بھائی کی بھی خوب حفاظت کریں گے، اور ہم ایک اونٹ اور مزید تول کر لائیں گے، اور وہ ایسا کرنا اب تو ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی وہی سمجھ رہے تھے کہ اب تو ہم ایسا کر ڈالیں گے، لیکن اب یہیں پر جا کر کے وہ پھنس جائیں گے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، حضرت یعقوب نے فرمایا ہرگز میں تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کو روانہ نہ کروں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا ایک پکا اور حقیقی وعدہ مجھ سے کرو کہ تم سب کے سب اس کو میرے پاس لتأتونی، یہاں پر کہیں گے تم سب جو ہے میرے پاس اس کو لے کر آؤ گے، اس کے ساتھ آؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ کوئی چیز میں تم گھر ہی جاؤ، یعنی واقعی کوئی آزمائش میں تم گر جاؤ۔ فلما آتوہ موثقہم، پھر جب ان بھائیوں نے حضرت یعقوب سے قسمیں کھا کر وعدے کیے، پھر حضرت یعقوب نے فرمایا کہ اللہ علی ما نقول وکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اس بات پر تم کہہ رہے ہیں۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو کہا کہ اللہ ہی ہے، ہم بھروسہ کرتے ہیں اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، حضرت یعقوب نے نصیحت فرمائی اپنے بیٹوں کو کہ بیٹوں مصر کے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ مصر میں داخلے کی چونکہ کئی سارے دروازے ہوتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں، جیسے آج بھی آپ بھوپال ریاست میں دیکھتے ہیں، جہاں تک جس وقت زمانے میں ریاست تھی تو ریاست کے چاروں طرف کچھ دروازے ہیں، جیسے کہ اسلامی گیٹ ایک دروازہ ہے، ایک ملٹری گیٹ پہ ایک دروازہ ہے، ایسے آپ نیچے جائیں گے تو کیمبرج کے پاس ایک دروازہ ہے، تو ریاست کے چاروں طرف جو ایک فصیل ہوتی ہے اس کے بیچ میں دروازے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اس سے آئے جائیں۔ اس طریقے سے مصر کی جو پوری ریاست، اس کی جو ایک مملکت ہوگی، اس کے بھی دروازے ہوں گے مصر میں اس کے حدود میں داخل ہونے کی۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ ظاہر بات ہے کہ اتنے سارے بھائی ہیں، 10 بھائی ہیں، 11 بھائی ہیں، اور جب ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مصر کے فوجی یہ سمجھیں کہ کوئی ڈاکو ہیں جو کسی غلط ارادے سے داخل ہو رہے ہیں، لوٹ مار کے لیے آئے ہیں، تو پھر ان کے اوپر کوئی خاص قسم کے جرم کی میں گرفتار کر لی جائے۔ تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اگر تم داخل ہو تو الگ الگ مقامات سے مصر میں داخل ہونا۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ، علیحدہ مصر کے اس میں دروازوں میں سے داخل ہونا۔ اور دیکھو میں تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی معاملے میں سے جو تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو وہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، تو میں اس سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ تو صرف اللہ ہی پر ہے۔ علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھی بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ پھر جب وہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما دخلوا معه امرهم ابوهم، پھر جب جس طریقے سے ان کے والد نے ان کو مشورہ دیا تھا، حکم دیا تھا، جب اسی مشورے پر عمل کرتے ہوئے آخرکار وہ جب مصر میں داخل ہوئے، قرآن فرماتا ہے کہ ان کو اللہ کے علاوہ کوئی چیز ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء، کہ ان کو نہیں بچا سکتی تھی اللہ کے علاوہ کوئی شے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان کے واسطے لکھی جاتی، مگر ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک حاجت تھی، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک یعنی ایک امید تھی، یا ایک ان کے دل میں کچھ کھٹک تھی جو ہم نے پوری کر دی، یعنی ہم نے اس کو پھر پورا کر دیا۔ وہ سمجھ رہے تھے یعقوب علیہ السلام کے دروازے میں داخل ہوتے وقت کہیں نہ پکڑ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو روکنے کا انتظام دوسری جگہ مقام فرمایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب وہ واپس لوٹیں گے اپنے رحال کو، یعنی اپنے قجاموں کو لے کر۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے جو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو سکھائے، بے شک یعقوب علم والے تھے جو ہم نے ان کو علم سے نوازا تھا، اس علم کی بنیاد پر، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ لہذا جب وہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پناہ دی، اور اپنے آویٰ الیہ اخاہ، اپنے بھائی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خاص اپنی ضیافت میں پناہ دی، اپنے خاص اپنے ساتھ رکھا، اور کہا کہ بے شک میں تیرا بھائی ہوں، لہذا تم مایوس نہ ہو، اور بما کانوا یعملون، اس پر یا تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے بھائی اب تک تمہارے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ فلما جہزهم بجہازهم، پھر جب ان بھائیوں نے اپنا کجاوا کس لیا، اپنا سامان پھر دوبارہ سے بالکل اس کو پریپیئر کر لیا، جعل السقائد فی رحل اخیہ، تو اپنے بھائی کے ایک بھائی یعنی اپنے بھائی یعنی بنیامین کے یعنی سامان سفر کے اندر ایک پینے کا بردن اس میں چھپوا دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والوں تم نے چوری کی ہے، تم ضرور چور ہو۔ قالوا فاقبلوا علیہ ماذا تفقدون،
تو وہ کہنے لگے کہ بھائی، وہ متوجہ ہو کر اس پکارنے والے کی طرف یا وہاں کے مصری فوجیوں کی طرف کہ بھائی ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ تو ان لوگوں نے، شاہی گویا کہ کارندوں نے کہا کہ ہم نے بادشاہ کے ناپنے کا جو پیمانہ ہے اس کو کہیں کھو دیا ہے، اور جو کوئی بھی اس کو ہمارے برآمد کرے گا، ولی من جاء بھی، جو کوئی بھی اس کو لے آئے گا اس کو 1 اونٹ کے بقدر اور غلہ اور اس کا وزن دیا جائے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا پورا وعدہ کرتا ہوں۔ تو قافلے کے لوگ اور بھائیوں نے کہا کہ خدا کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تم خوب جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی چوری کرنے والا ہے، وما كنا سارقین، اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے ہیں۔ لہذا پھر ڈھونڈنے والے لوگوں نے، جو کارندے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے فما جزاؤ ان کنتم صادق کاذبین، اگر تم جھوٹے پکڑے گئے تو تمہیں کیا سزا دی جائے؟ قالوا جزاؤ من وجد فی رحلہ فہو یداہ، تو انہوں نے کہا کہ بس جس کے سامان نے سفر میں سے وہ پیالہ برآمد ہو، بس اسی کا کس کی سزا وہی شخص، یعنی اس کو اسی کے شخص کی سزا یہ ہے کہ اس کو پھر حبس کر لیا جائے، روک لیا جائے، وہی اس کی جزا ہے، اس کی سزا یہی ہے کہ پھر وہ بادشاہ کی غلامی اختیار کرے۔ کذالک نجزی الظالمین، اس طریقے سے ہم ہماری شریعت یعقوبی میں یہ سزا دیا کرتے ہیں، کوئی چوری کرتا ہے اور چوری کا مال جس کے پاس سے برآمد ہوتا ہے، بس اب وہ اسی کی سزا میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور وہ پھر اس کا ایک طریقے سے غلام بن جاتا ہے۔ وبدا بعویتہم قبل وعاء اخیہ، اس طریقے سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے اس قداموں کو پہلے ان کے سامانوں کو شروع کیا کھولنا، اپنے بھائی کے سامان کو کھولنے سے پہلے، پھر آخرکار اس کو اپنے بھائی کے سامان میں سے برآمد کر لیا، اس کو نکلوا لیا اپنے بھائی کے سامان میں سے۔ اور یہ وہ تدبیر تھی جو ہم نے یوسف کو سکھا دی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے کہا کہ ایسا کرو۔ ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کام کرنے کا حکم دے دیا گیا تو پھر وہ امر الہی، اور اس میں اس کا جائز یا ناجائز ہونا پھر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جو اللہ تعالیٰ کا کذالک کدنا، ہم نے یہ تدبیر یوسف کے لیے اختیار فرمائی، تو یعنی اس کا معاملہ اللہ کی طرف، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ جو مصر کا تھا اس کے قانون کے تحت تو وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہ روک سکتے تھے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند فرما دیتے ہیں، اور بے شک ہر ایک جاننے والے کے اوپر اللہ کی ذات ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور کہہ دو قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب جب دیکھا کہ بنیامین کے کجاوے میں سے اور ان کے سامان میں سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا، تو کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے، اگر ہمارے اس بھائی نے چوری کی ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی۔ اب اس کی طرف جو ہے وہ ایک واقعہ یا کچھ باتیں ایسی آتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو تھے، کیونکہ وہ اپنی پھوپھی کے یہاں رہا کرتے تھے اور ان کی پھوپھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتی، تو وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ طریقے سے یوسف وہ ان کے گھر میں رہیں، لہٰذا انہوں نے ایک بہت قیمتی کوئی یعنی کمر بند تھا جو وہ ان کے سامان میں چھپا دیا اور ان پر الزام لگا دیا، وہ بھی جب تلاش کیا تو یوسف کے پاس برآمد ہوا، اس طریقے سے انہوں نے یوسف کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ایسے یا یوں کہہ سکتے ہیں یہ ایک واقعہ آتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے بھائی نے بھی بچپن میں چوری کی تھی اور اگر انہوں نے کر لی تو کون سی بڑی بات، یا یوں کہیں کہ اپنی بات کو بنانے کے لیے، ارے صاحب یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں، چوری یہ ان کے بھائی نے بھی چوری کی، انہوں نے بھی چوری کی، یہ اس طریقے سے بات بنانے کے لیے کہہ دیا۔ تو اس سے ان کی شرارتیں اور ان کے جو دلوں کی خباثتیں تھیں قرآن مجید نے ان کو ظاہر فرما دیا۔ قالوا یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاصرها یوسف فی نفسه، یہ بات یوسف علیہ السلام کو اپنے دل میں بہت ناگوار گزری، اس کو لیکن یوسف نے چھپا لیا اور ان کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ قال انتم شر مکان، دل میں یہ بات کہی کہ یقیناً تم لوگ واقعی مرتبے کے اعتبار سے بڑے یعنی کم ظرف ہو، تم بڑے لوگ، بڑے کم ظرف لوگ۔ واللہ اعلم بما تصفون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو۔ کہنے لگے اے عزیز، بے شک ہمارے والد بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، تو ہم میں سے کسی ایک کو یوسف کے مقام یعنی بنیامین کی جہاں پر ہم میں سے کسی ایک کو یہاں روک لیجیے، بھائی اس کو جانے دیجیے، ہم میں سے کوئی ایک کو آپ اپنے یہاں اس کے مقابلے میں اس کو پکڑ لیجیے، بے شک ہم آپ کو یقین احسان کرنے والوں میں سے وہ خیال کرتے ہیں کہ آپ بڑے محسن ہیں۔ یوسف نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ ہم لینے لگیں اس کے علاوہ کسی شخص کو، اللہ نہ خدا کہ ہم اللہ خدا اللہ من وجدنا متاعنا عنده، بعد اللہ کی پناہ کہ ہم یقیناً لیں گے اسی شخص کو جس کے سامان میں سے یہ چوری کا سامان برآمد ہوا ہے، اسی کو ہی پکڑ لیں گے، اسی کو ہی تمہارے قانون کے مطابق اپنا
اپنے ہاں اس کو بندی بنائیں گے۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسا کچھ اور کرنے لگے تو پھر تب تو ہم بھی ظالم ہو گئے۔ پھر آخر کار جب ان کے بھائی مایوس ہو گئے کہ کسی صورت میں عزیز مصر اب بات نہیں مان رہے ہیں، خلاص نجیاً، تو پھر سب لوگ بالکل علیحدہ میں جا کر کے انہوں نے ایک دوسرے سے مشورے کیے اور ایک دوسرے سے انہوں نے باتیں کی۔ ان کے بڑے بھائی نے یہ کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد سے تم نے اس بار تو بہت پکا عہد و پیمان لیا ہے، ومن قبل، اس سے پہلے بھی تم نے دیکھو یوسف کے بارے میں جو کوتاہی کر چکے ہو، تم نے اس کے معاملے میں بھی اس طریقے سے عہد و پیمان لیا تھا، پھر تم نے اس کو کوتاہی سے گم کر دیا اور اپنے باپ کے سامنے کہہ دیا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ فلن ابرح الارض، تو بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی اب تو میں سرزمین مصر سے ہرگز نہیں جاؤں گا، یعنی یہاں میں تو نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یا حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد مجھے آنے کا حکم دے دے، یا اللہ تعالیٰ میرے واسطے کوئی فیصلہ فرما دے، وہو خیر الحاکمین، و بے شک وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، اپنے والد کے پاس لوٹ جاؤ، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور کہنا کہ بے شک اے ہمارے والد آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما عملنا، جو گواہی ہم دے رہے ہیں جو وہی ہے جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے، جو ہم نے مشاہدہ کیا، جو ہم نے جانا، بس وہی ہم کہہ رہے ہیں، ہم وہی بیان کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے پیش آیا۔ وما كنا للغیب حافظین، وما كنا للغیب حافظین، بے شک ہم تو غیب کی بارے میں نہیں جانتے کہ اصل ماجرا کیا ہے، ہم تو جو دکھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ آپ اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں پر ہم تھے، اور قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم آئے یہاں تک مصر سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، و بے شک ہم اپنی بات میں یقیناً سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، وہی بات یعقوب نے دہرائی کہ تمہاری جانوں نے، تمہارے دل نے تمہیں یہ غلط بات سجا دی۔ فصبر جمیل، تو بس اللہ پر صبر کرتا ہوں اور صبر جمیل اختیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو میرے پاس لے آئے واپس، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم وقال یا اسف علی یوسف، اور ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنا رخ پھیر لیا ان تمام لڑکوں سے، اور کہا کہ ہائے افسوس ہے یوسف پر، اور ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی تھیں اور وہ انتہائی غمگین تھے، گھٹ رہے، فہو کظیم، یعنی غم میں وہ گھٹے جا رہے ہیں۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، بھائی کہنے لگے، لڑکے کہنے لگے خدا کی قسم آپ کو تو یوسف کی یاد نے بالکل تباہ و حال کر دیا ہے، آپ تو ان کی یاد میں ہی جو ہے بالکل اپنے آپ کو بھولے جا رہے ہیں اور تباہ حال ہو جائے، حتیٰ تکون حرضا او تکون من الہالکین، قریب ہے کہ آپ اپنی جان کو جان بلب ہو جائیں، آپ کا دم بالکل دم آخر ہو جائے، یا آپ بالکل مر ہی جائیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو کہنے لگے کہ بے شک، حضرت یعقوب نے فرمایا کہ بے شک میں رنج اور غم صرف اللہ تعالیٰ کے سے کر رہا ہوں، میرا جو بھی بس ہے، جو بھی میرا رنج ہے، جو بھی میرا غم ہے، جو بھی میری فریادیں ہیں، وہ سب اللہ ہی کی طرف ہیں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، پھر اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور یوسف کی سنگن لو۔ اب اللہ تعالیٰ نے، ظاہر بات ہے وہ بھی نبی وقت ہیں اور وہ بھی حالات کے اور تعویل یعنی معاملات کی تدابیر کو سب سے واقف ہے، اور واقعات سے نتیجہ خیز بنانے کو وہ بھی سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لڑکوں سے کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور اپنے بھائی کو تلاش کرو، اس کے بھائی کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے مگر وہی قوم جو کافر ہے۔ لہذا پھر جب وہ سارے بھائی آئے یوسف کے پاس داخل ہوئے، کہنے لگے اے عزیز مصر، ہمیں ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے بڑا یعنی تکلیف پہنچی، اور وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اب ہمارے پاس بالکل کھوٹی ٹکے لے کر آئے، یعنی ایسی پونجیں لے کر آئے جو بالکل کسی کام کی نہیں ہے، یعنی جو بھی ہے ہمارے پاس یہ کھوٹے سکے بس ہمارے پاس یہی لے کر آئے، لہذا آپ اس کے مقابلے میں یعنی آپ اسی کے عوض میں ہمیں پورے ناپ کر دے دیجئے، پورا غلہ دے دیجئے، اور اپنی طرف سے بھی کچھ صدقہ اور کچھ اپنی طرف سے بھی ہم پر رحم فرما دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں اور خیر کرنے والوں کو خوب اجر سے نوازتا ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اذن تم جاہلون، جس وقت کہ تم جو کر رہے تھے اس وقت تم نادان تھے، تمہیں کیا معلوم تھا کہ تم کیا کر رہے تھے۔ قالوا انک لانت یوسف، اس وقت بھائی یہ کہہ اٹھے کہ کیا آپ ہی واقعی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ دیکھو اللہ نے ہم سب پر احسان فرمایا کہ بے شک جو تقوی اختیار کرے وہ ثابت قدمی دکھائے اللہ کے راستے میں، تو بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ اور کہنے لگے ان کے بھائی کی خدا کی قسم، آخر کار اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ہم پر ترجیح دے ہی دی،
یعنی جس چیز سے ہم خوف زدہ تھے اور جس چیز کی وجہ سے ہم نے تجھے قلیب یعنی ایک اس میں ڈالا تھا کنویں میں، آخرکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ تدبیر پوری ہونا تھی، تجھے ترجیح ملنا تھی، تو لہذا آپ کو اللہ نے ترجیح دے ہی دی۔ ان کننا لخاطئین، یقیناً ہم خطا کار تھے، ہم نے غلطی کی اور ہم نے یعنی اس کی خطا کی جو ہم نے کیا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف نے فرمایا کہ تم پر آج کسی قسم کا کوئی الزام نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور بے شک وہ ارحم الراحمین۔ میری اس قمیص کو لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ جو قمیص ہے یعنی چونکہ وہ قمیص جو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب سے جدائی کے وقت پہن کر چلے تھے، اور پھر وہ قمیص ان کے پاس ہی رہی، وہ تو دوسری کوئی قمیص ہی جس پر وہ خون کے دھبے اور خون کے چھینٹے لگا کر لے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میری قمیص ہے اس کو لے جاؤ۔ بعض یعنی روایت سے معلوم ہوتا ہے، یہ روایت کا مطلب جو چلی آ رہی ہیں اسرائیلی، کہ وہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص تھی جو ان کے پاس اباً عن جد چلی آ رہی تھی۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بھائی وہ اس کا سائز نہیں تھا، جو پہنتا تھا وہ اس کے سائز کی ہو جاتی تھی، وہ اس میں کوئی ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک معجزہ ہے یا اس میں یہ کرامت ہوگی۔ خیر یہاں پھر یہ ہے کہ یہ قمیص تھی وہی سادی جو حضرت یعقوب علیہ السلام بچپنے میں پہن کر آئے تھے، اور وہ ظاہر بات ایک نشانی تھی، تو اس قمیص کو لے جاؤ اور اپنے اور میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈافعال کو علاوہ ہی ابھی یاتی بصیرہ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ واتونی باہلکم اجمعین، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما وصلت العیر، پھر جیسے ہی قافلے نے مصر کو چھوڑا تو ان کے والد محترم یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لاریح یوسف، مجھے یوسف کی بو آتی ہے۔ اب یہ کنیکشن ہے، یعنی ظاہر بات ہے کہ ایک باپ جو اپنے بیٹے سے ایک زمانے تک جدا رہا، اور اس کی جدائی اس لیے بھی معنی ہے کیونکہ وہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں تھا، کیونکہ وہ بچپنے میں ان کے اندر نبوت کے آثار نمایاں دیکھ چکے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ تو یہ امید میں تھے کہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وراثت ابراہیمی کا مالک ہونے والا ہے، اور اگر وہ گوہر نایاب ہی کہیں گم ہو جائے تو اس کا تفقد یعنی اس کا تلاش کرنا، یار مجھے معلوم ہو کہ میرے گھر میں بہت ہی قیمتی ہیرے رکھا ہوا ہے، اور اگر وہ کھو جائے تو آدمی پھر اس کو کس طریقے سے نہ ڈھونڈے گا، اس کا تصور ہم کر سکتے ہیں اس معنی میں۔ تو ظاہر بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو ہر وقت ان کو تلاش کر رہے تھے کہ وہ گوہر نایاب، وہ وارث نبوت، انبیاء کا وارث کہاں چلا گیا۔ جب وہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو والد محترم نے کہنا شروع کیا کہ مجھے تو یوسف کی بو آتی ہے، لولا ان تفندون، کیوں نہ تم مجھے، یعنی اگر میں یہ کہوں تو تم مجھے یہی کہو گے کہ بس یہ تو انہی کے جو ہے محبت میں گرفتار ہیں، اور تم مجھے اگر بہکی باتیں کہنے والا نہ کہو تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یوسف کی بو آتی ہے۔ تو قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، لوگ کہنے لگے کہ واقعی آپ تو اپنی پرانی غلط خیالی میں ہی مبتلا ہیں، آپ کو تو ابھی یوسف کی بس آپ کا ایک بیٹا چلا ہے اس کی یاد نہیں آ رہی، بس یوسف کی یاد آ رہی۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، لہٰذا کہ قرآن فرماتا ہے کہ جب وہ خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے وہ قمیص حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں ان کو لوٹا دی، فارتد بصیرا، ان کی بصارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹائی دی گئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اور بھائیوں نے کہا کہ اے والد ہمارے گناہوں کو بخشوا دیجیے، استغفر لنا، ہمارے واسطے استغفار کیجیے ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، بے شک ہم نے یقیناً بڑی خطا کی، بڑی نافرمانی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی، یعنی قریب میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب وہ سب کے سب یوسف کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ ایک اعلیٰ مقام و مرتبے سے نوازا، ان کو ایک تعظیم و تکریم کی جگہ دی، اور کہا کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو امن و چین کے ساتھ رہو گے۔ اور پھر انہوں نے اپنے والد محترم کو عرش پر، یعنی اپنی سلطنت جس پر بادشاہ بیٹھتا ہے اس کو عرش کہا، اس پر ان کو جگہ دی، اور پھر سب کے سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا، اس وقت حضرت یوسف نے فرمایا کہ اے والد یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے اس سے پہلے بچپنے میں دیکھا تھا اور اس کو میں نے آپ کے سامنے سنایا تھا۔ اللہ نے اس تعبیر، اس خواب کو اس طریقے سے حقا قد جعلھا ربی حقا، کہ اللہ نے کس طریقے سے اس کو بالکل ثابت کر دکھایا۔ تو یہ ہے وہ نشیب و فراز جو سنائے جا رہے ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو، جو ابھی مکہ میں ہیں اور جن کی زندگی بہت زیادہ سختیوں میں گزر رہی ہے۔ تو یہاں پر اس پورے یعنی پس منظر کو دھیان میں رکھتے ہوئے جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں
تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک رونق پیدا ہو جائے گی، ایک انرجی، ایک گرمی محفل اس سے پیدا ہوتی ہے کہ یار حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خواب کو اس طریقے سے اپنی تدبیر سے پورا کر دیا، یہ تو حقیقت ہے جس کو حضرت رسول اکرم پیش کر رہے ہیں، تو اس کا پورا ہو جانا اس میں کس معنی میں جو ہے کوئی گمان ہو سکتا ہے۔ قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اس وقت بھی احسان کیا کہ جب اس نے مجھے قید سے نکالا، وجاء بكم من البدو، اور تم سب کو وہ دور دراز مقام سے، بدو یعنی دور دراز مقام سے لے آیا، یعنی کنعان سے، من بعد، اس کے باوجود کہ شیطان نے میرے اور تمہارے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک خاص قسم کا نزغ اور خاص قسم کا فساد ڈلوا دیا، دلوں میں ہمارے ایک خاص قسم کا شیطان نے بغض پیدا کر دیا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی یہ بڑا احسان ہوگا وہ تم سب کو میرے پاس لے آیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میں رب بہت ہی عمدہ تدبیر کرتا ہے جو وہ چاہے، بے شک وہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یوسف نے ارشاد فرمائی کہ اے میرے رب، بے شک آپ نے بادشاہت بھی عطا فرما دی مجھے، اور مجھے ان احادیث کی تعلیم تعبیر کا علم عطا فرمایا اور وہ سکھایا، اور بے شک آپ ہی آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں۔ انت ولی فی الدنیا، آپ دنیا میں میرے کارساز اور آخرت میں بھی میرے کارساز ہیں، آپ مجھے حالت اسلام میں اس دنیا سے رخصت فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین میں اس کے ساتھ ملا دیں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ ہیں وہ غیب کی باتیں جو ہے محمد ہم آپ پر وحی کے ذریعے سے سنا رہے ہیں یا آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ اس وقت موجود نہ تھے کہ جب وہ سارے بھائی اپنے ارادے کو پختہ کر رہے تھے اور وہ تدبیریں کر رہے تھے یوسف کو کنویں میں ڈالنے کی، اور لوگ اکثر اما اکثر الناس ولو حسب المؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اگر آپ کو کتنا ہی یعنی آپ کتنا ہی چاہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اس کو چاہے ہدایت دے دے۔ اور آپ ان سے تو کوئی یعنی وما تسألهم علیہ من اجر، آپ اپنی دعوت کے عوض تو ان سے کچھ نہیں مانگتے کہ یار آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ دعوت دے دی تو لاؤ اتنے درہم دو، تو اس کی وجہ سے لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو آپ تو ان سے کوئی عوض نہیں مانگتے اپنی دعوت کا اور اپنی اس ہدایت کا۔ یہ تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، کتنی ہی آیتیں ہیں آسمان اور زمینوں میں جس پر یہ ہمہ وقت گزرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اعراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اور وہ مشرک ہی رہیں گے۔ بس فآمنوا ان یاتیہم غاشیہ، کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے اس وقت کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹوٹ پڑے اور ڈھانپ لے، یا اچانک ان پر قیامت ٹوٹ پڑے اور ان کو اس بات کا شعور نہ ہو؟ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف اے لوگوں تم کو بالکل کھلے ہوئے دلیل کی بنیاد پر بلا رہا ہوں، یعنی میں بصیرت کی بنیاد پر کھڑا ہوگا، نہیں کوئی بصیرت اعلیٰ بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مجھے دکھ رہی ہے اور میں بلا رہا ہوں، دلیل ایسی جو نگاہوں کو کھول کر کے چیزوں کو واضح کر دے، اس بصیرت کی بنیاد پر میں تمہیں اللہ کی طرف پکار رہا ہوں، میں اور میرے اتباع کرنے والے۔ تو سبحان الذی، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں کوئی رسول مگر یہ کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدمی ہی تھے، نوحی الیہ من اہل القری، جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے بستی والوں میں سے۔ افلم یسیروا فی الارض، یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے، تو یہ دیکھیں ذرا، غور کریں کہ ہم نے کس طریقے سے ان سے پہلے کے لوگوں کو کس انجام سے دوچار کر دیا، اور آخرت کا گھر یقیناً بہتر ہے ان لوگوں کے لیے تقوی اختیار کریں، کہ یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسول، یہاں تک کہ جب ایسی کیفیت پیدا ہو گئی، یعنی حالات ایسے ناسازگار ہو گئے کہ رسول بھی پھر مایوس ہونے لگے، وظنوا انہم قد کذبوا، ان کو ایسا یقین ہونے لگا کہ ان کو جھٹلا دیا گیا ہے اور وہ گویا کہ مغلوب ہو جائیں گے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور پیغمبروں گمان غالب ہو گیا کہ اب گویا کہ ہمارے فہم نے غلطی کی ہے، یعنی ہم جو جھٹلا دیا گیا ہے۔ جاءہم نصرنا، تو اس صورت میں ہماری مدد ان کو پہنچ گئی، پھر ہم نے جن کو چاہا نجات دے دی، فنجی من نشاء، پھر ہم نے جس کو چاہا نجات دے دی۔ ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور دیکھو ہمارا عذاب یا ہماری پکڑ مجرم لوگوں سے پھر نہیں ٹلا۔ اور یقیناً ان قصص میں بے شمار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبرت اور بے شمار نصیحت کے مواقع ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ کوئی قصے اور محض کہانیاں اور محض جو ہے وہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، ما کان حدیثا یفترا۔ جی، اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، مجہول اس کو قرار دے دیا جائے، فنجیہ نجات دے دی گئی من نشاء، جس کو ہم نے چاہا، فنجی، ہاں، اگر اس کو مجہول مان لیا جائے، ہاں، پھر اس عذاب سے ہم نے جس کو چاہا وہ اس کو بچا لیے گئے۔
تو لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اور اس قصے میں یقیناً بہت ساری عبرتیں، اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان حدیثا یفتری، یہ کوئی قرآن مجید میں یہ قصے جو ہیں وہ صرف مطلب بتانے کے لیے کوئی حکایتوں کے ذمے نہیں ہیں، یہ جو گڑھ کر سنائے جا رہے ہوں یا تراشی ہوئی باتیں ہوں، لیکن یہ تو تصدیق ہے وہ تمام احکامات کی جو الذی بین یدیہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت تورات و انجیل میں موجود ہیں، اور تفصیل ہے ہر اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر سورہ یوسف اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اب اس کے بعد سورہ رعد جو اسی یعنی دور میں نازل ہوئی، اور انہی حالات اسی اس کے پس منظر میں وہی سارے واقعات اور حالات ہیں جس میں تمام مسلمان سن 11 نبوی سے لے کر 13 نبوی کے درمیان ایک مستقل کشمکش سے گزر رہے تھے۔ انہی گویا کہ کشمکش اور انہی سخت ترین حالات میں یہ تمام صورتیں یکے بعد دیگرے نازل ہوتی گئیں، اور ان تمام صورتوں کا جو بنیادی اور مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ بار بار مشرکین مکہ کو آگاہ و تنبیہ کی جاتی رہی کہ وقت بہت زیادہ بیت گیا اور تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت کا جو موقع ہے وہ سلب کر لیا جائے، عذاب کا وقت آ جائے اور تمہارا قصہ پاک کر دیا جائے۔ تو یہ تمام ہی صورتیں جو ابھی ہمیں سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر تک جب ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں ان میں ساری صورتوں کے اندر یہی ایک ہی بات اور ایک ہی مضمون چلا آتا ہے مختلف پیراؤں سے، اور یہی قرآن مجید فرماتا ہے کذالک نصرف الآیات، اس طریقے سے ہم آیات کو ایک ہی مضمون کو کئی طریقے سے پھیرتے ہیں، اس میں سے پھر کئی چیزوں کو برآمد کر کے تمہارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بے شک اللہ کہ وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را، یہاں پر اس سے پہلے کی دو صورتوں میں الف لام را تھا، یہاں پر میم کے اضافے کے ساتھ یہ الف لام میم را ہو گیا۔ تلک آیات الکتاب، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اس تلک آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں۔ اور والذی انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب نے تیرے رب کی طرف نازل فرمایا حق کے ساتھ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو آسمان کو بلند فرما دیا بغیر کسی عمد، یعنی بغیر کسی ستون کے جو تمہیں نظر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا اور اس نے سورج کو مسخر کر دیا اور چاند کو، ہر ایک یعنی چاند و سورج ان میں سے ہر ایک اپنے وقت مقررہ پر چلا جا رہا ہے، یجری یعنی یہ کنٹینیوسلی چلا جا رہا ہے، بس اپنے ایک مدار میں وہ گھومے چلا جا رہا ہے۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ اب تمام ہی امور کی تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات، آیات کو کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو کہ ایک دن آخرکار تمہیں رب سے مل کر ہی رہنا ہے۔ وہی ہے کہ جس نے زمین کو پھیلایا اور اس کے اندر بھاری بوجھ ڈال دیا یعنی پہاڑ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری فرما دی، اور ہر قسم کے پھولوں سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سجا دیا، ہر قسم کے پھلوں سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سجا دیا۔ جعل فیہا زوجین اثنین، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے۔ دو جعل فیہا زوجین اثنین، اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے پیدا کیے جوڑے، یعنی شب کا جو جوڑا ہے وہ دن ہے، تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے دو زوج پیدا دیے، رات ہے تو صبح ہے، تو یہ اس طریقے سے اللہ فرمایا یغشی اللیل النہار، کہ رات ہے جو دن کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں بے شمار آیات ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جب انسان کو پیدا کیا اور اس کا جوڑا بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رعایت کرتے ہوئے دنیا میں ہر چیز کے جوڑے بھی بنا دیے تاکہ اس کی انس کو یعنی اس کے ساتھ اس کو ایک خاص قسم کا کوآرڈینیشن ہو سکے، کیونکہ انسان کی فطرت میں جب وہ زوج کے ساتھ رہنا ہے تو اس کی چیز اس کے ساتھ جو کچھ بھی برتنے والی چیزیں بھی ہیں وہ بھی زوج کی طریقے سے ہوں تاکہ پورا کمپلیٹ ایک کوآرڈینیشن جو ہے وجود میں آ سکے۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع، اور بے شک زمین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹکڑے ہیں مختلف الگ الگ، قطع متجاورات پاس پاس مختلف الگ الگ زمین کے ٹکڑے ہیں، وجنات من اعناب، اور باغات ہیں کھجوروں کے اور کھیتیاں ہیں اور اس طریقے سے نخل کے باغات ہیں، سنوان وغیرہ سنوان، جو اوپر ایک تنے سے اوپر جا کر دو تنے ہو جاتے ہیں اور ان کو سب کو ایک پانی سے ہی پلایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین ایک ہے، کھیت جڑے جڑے ہیں، کہیں جو ہے کھجور کا درخت ہے تو کہیں کھجور کا باغ ہے تو کہیں انگور کا باغ ہے، تو کہیں ایسے مطلب سب کو پانی ایک مل رہا ہے، ایک پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سب میں الگ الگ رنگ اور الگ الگ ذائقے اور قوتیں پیدا کر رہا ہے۔ نفضل بعضها على بعض فنکل، ہم ان میں سے بعض کو بعض پر کھانے میں ایک فوقیت دے دیتے ہیں، یعنی کوئی کسی پھل کا کھانا کسی سے زیادہ اچھا لگتا ہے، کسی کو کیلا زیادہ پسند ہے تو کسی کو انار زیادہ پسند ہے تو کسی کو امرود زیادہ پسند ہے، تو ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی یعنی کہہ سکتے ہیں اس کی جو خوبی ہے اس میں بڑھا ہوا ہے۔
ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ دیکھیے پہلے سورہ یوسف میں پورے واقعے کے ذریعے سے اللہ ایام اللہ کے ذریعے سے نصیحتیں فرمائے گئے، یہاں پر وہ چیزیں جس پر قرآن گزرا کہ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کتنی واقعی من آیات فی السماوات والارض یمرون علیہا، کتنی آسمان و زمین کی ایسی نشانی ہے جس پر یہ روزانہ ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان پاتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو کھول کھول کر وَإِن تَعْجَبْ، اگر تمہیں تعجب ہو رہا ہے تو ان کی تعجب تو ان کی باتیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سب سے تعجب خیز بات یہ ہے کہ اِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، تو پھر کہاں کیسے ہوگا دوبارہ سے پیدا کیا جانا؟ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیسے ہم پھر اثر قیامت کے روز پیدا ہوں گے، کیسے ہوگا یہ؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گردونوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توق ڈالے جائیں گے، ایسے توق ایسے ڈال دی جائیں گی۔ واولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مشرکین تو عجیب قسم کے ہیں کہ یہ لوگ برائی کو اچھائی سے پہلے طلب کر رہے ہیں، یعنی یہ ان کا دماغ ہی الٹا ہوا ہے کہ آدمی تو ہمیشہ اچھائی کا پسند ہوتا ہے، اچھائی کا خوگر ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب الٹے اور بد دماغ قسم کے لوگ ہیں کہ یہ برائی کی جلدی مچا رہے ہیں حسنہ سے پہلے۔ وقد خلت من قبلہم المثلات، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پہلے کتنی یعنی واقعات عقوبت گزر چکے، کتنی مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سزا کی ان کے پہلے گزر چکی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، بے شک آپ کا رب انتہائی مغفرت کرنے والا ہے لوگوں کے لیے، ان کے ظلم کے باوجود، اللہ ظلم نہیں باوجود کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پر مغفرت کر رہا ہے، ان کو کھانا دے رہا ہے، ضروریات زندگی پوری کر رہا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب سخت سزا دینے پر بھی قادر ہے، اور وہ سخت سزا بھی دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں اترتی اے محمد آپ پر اپنے رب کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی معجزہ، کوئی کھلی ہوئی آیت کیوں نازل نہیں ہو جاتی آپ کی نبوت کے لیے؟ انما انت منذر، آپ کہہ دیجیے کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ کرنے کے پر بھیجا گیا ہوں کہ میں لوگوں کو آگاہ کر دوں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قوم کے لیے ایک ہدایت والا اور ایک ہدایت دینے والا بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ کیا اٹھاتی ہے ہر ما تحمل کل انثی، ہر ایک عورت اپنے پیٹ میں کیا اٹھاتی ہے، کیا بوجھ رکھتی ہے، کیا حمل ہوتا ہے۔ وما تغیض الارحام، اور کچھ رحم میں کمی جو کچھ بھی اور بیشی جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ سب اللہ کے علم میں، یعنی رحم پادہ رحم کے اندر جو بھی نطفہ ہے وہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، سعید ہے کہ شقی ہے، وہ پورے طور پر پیدا ہوگا یا اس میں کچھ نقص ہوگا، اس کا وقت کیا ہوگا، کب وہ بڑھے گا، کب اس میں کمی آئے گی، سب اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ایک اندازہ، ایک سسٹم مقرر ہے، مقدار ہے، ایسی کوئی چیز نہیں کہ اپنی طرف الٹر ہوئی چلی جا رہی ہے کہ بلکہ ایک بچہ 9 مہینے میں ہو رہا تھا، کسی کا 18 مہینے، کسی کا مطلب کوئی مقدار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہے، اور وہ اللہ کے علم ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی علم رکھتا ہے اور حاضر کا بھی علم رکھتا ہے، اور وہ الکبیر، بڑا ہی شان والا ہے، المتعال، اور بڑا بلند ہے۔ سواء منکم من اسر القول، تم میں سے سب کے لیے یہ بات برابر ہے، چاہے تو تم میں سے کوئی شخص اس کو خاموشی سے چپکے پکارے یا اس کو خوب تیز آواز میں پکارے۔ ومن هو مستخف باللیل وصارم بالنہار، اور جو شخص رات میں کہیں اور جو دن میں، ومن هو مستخف باللیل وصارم بالنہار، یا کوئی رات میں بالکل چھپ کر چلے اور پھرے اور سعی و جہد کرے، یا دن کے بالکل کھلے پہر کے اندر چلے پھرے اور سعی و جہد کرے۔ لہو معقبات من بین یدیہ، ہر شخص کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اس کے دائیں اور بائیں سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اب ان پوری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کا ذکر فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اندر تغیر، اس کی حالت میں تغیر پیدا نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ قوم اپنی صلاحیت کے اندر تغیر پیدا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون، یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے اندر صلاحیت ایسی پیدا نہ کر لے جس سے اس کے حالات متغیر ہو سکیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی قوم کے اندر زبردستی ایسی صلاحیتیں نہیں پیدا کر دیتا۔ پہلے آپ جب تک آمادہ نہیں ہوں گے، جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے اندر زبردستی کوئی چیز پیدا نہیں کر دے گا۔ ہاں، اگر آپ ہدایت چاہیں گے تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی جائے گی۔ ہاں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ تعالیٰ اپنے قوم کے ساتھ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرما لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی چیز اس کو نہیں ٹال سکتی، کسی صورت میں وہ نہیں ٹلتی۔ اور یہ گویا کہ اس آیت کے فوراً ضمناً یہ بات آیت ارشاد فرما دی گئی، اس کے مطلب یہ ہے
کہ یہ جو کچھ تمہارے صورتحال ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں، اور مسلمانوں کو جو اس وقت ذلیل و رسوائی، ذلت و رسوائی اٹھانا پڑ رہی، اس کی وجہ یہ کہ مسلمان قوم بحیثیت قوم اپنے اندر تغیر پذیری کی عادت ہو چکی ہے۔ ہم تغیر نہیں چاہتے، تبدیلی نہیں چاہتے۔ وی آر لیونگ ایز وی ہے، جیسے ہم ویسے ہی زندگی گزارنا ہے، ایسے پہ ہم ہیں، اسی اسٹیٹس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی جیسا چل رہا ہے چلنے دو، کوئی تبدیلی مت پیدا کرو، جیسا ہو رہا ہے بس چلنے دو۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب کسی جو قوم اپنے اندر کوئی تغیر پیدا کرنا نہیں چاہتی، اپنی صلاحیتوں میں کچھ اضافہ نہیں کرنا چاہتی، اپنے علم و عرفان کے اندر کچھ بڑھوتری نہیں چاہتی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس پر اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کاہلی اور سستی کے نتیجے میں کوئی عذاب یا سزا ٹوٹے تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ وما لهم من دونه من وال، اور نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کا مددگار اور اس کا حمایت۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم بالکل بھی تبدیلی کے خواہش مند ہیں ہی نہیں، کیونکہ جس زندگی سے ہم انتہائی زیادہ یعنی مانوس ہو چکے ہیں وہ یہ ہے کہ بس یار جو سیٹ لائف ہے ایسے ہی رہنے دو۔ اور ہم اصلاً ہمارا ذہن بھی اس طریقے سے بنا دیا گیا ہے کہ جلدی سے جلدی آپ اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو سیٹ کریں، سیٹ یور لائف ایز سون ایز پاسبل، بس یہ یعنی اب یہ تعلیم حاصل کرنا، یہ کالجز میں جانا، یہ اچھی جاب کے لیے کوششیں کرنا، ایک بہت بڑی نوکری مل جائے، تو اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے کہ یار میں اپنی زندگی کو سیٹ کر لوں، دیٹس آل، ختم۔ تو یہ زندگی کا پرپس آف لائف صرف اتنا ہے کہ بس میں اپنی زندگی کو سیٹ کر لوں اور میری زندگی ختم۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں آتا، اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ زندگی جو ہے ہمہ وقت تبدیلی کا نام، اور اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے۔ زندگی چاہتی ہے کہ ہر وقت تبدیل ہو، وہ ہر وقت بدلتے رہے، ایک آیام سے نکل کر دوسرے آیام میں جائے، ایک ڈائمنشن سے نکل کر دوسرے ڈائمنشن میں ترقی کرے۔ یہ انسان کی زندگی اور یہ اس کا ایولیوشن ہے۔ لیکن اس بالکل ایولیوٹیڈ یعنی اس مستقل بدلنے والی زندگی سے ہم اور آپ بالکل مانوس نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس جو سیٹ لائف ہے بس اس کو گزارتے رہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ سیٹ لائف گزار رہے ہیں وہ اس طریقے سے ہیں، اور جو لوگ مستقل تبدیلی چاہ رہے ہیں، یعنی جو اس وقت دشمن ہیں پوری دنیا میں، جو یعنی یہود و نصارہ، اور یہود خاص طور پر، وہ تو مستقل تبدیلی کر رہے ہیں نا۔ جو اس وقت کے جو صورتحال ہے کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے پیدا ہو گئی، پچھلے 100 سالوں سے انہوں نے اس حالت کو پیدا کرنے کے لیے مستقل جد و جہد کی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ شہر یعنی اسرائیل کا جو پوری کی مملکت ہے، وہ پوری کی پوری مملکت ایسی ہے کہ جو اوپر شہر ہے اتنا ہی شہر زمین کے اندر بھی ہے۔ یعنی اگر آپ ان کے پورے شہر کو اوپر سے تباہ بھی کر دیں تو کچھ نہیں ہے، تو نیچے آپ پورے بڑے کے پورا بڑا شہر آباد ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں، ہوٹل ہیں، اور شاندار قسم کے جو ہے وہ کھیل کے جو ہے بڑے بڑے ہالز بنے ہوئے ہیں، سب پوری زندگی ان کے اندر آرام سے چل رہی ہے۔ تو یعنی انہوں نے تیاری کی ہے، اور انہوں نے اس جنگ کو باقاعدہ جو ہے اس کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ اور اس وقت ہمارے یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جیسا چل رہا ہے نہیں ہے چلنے دو، جب ہوگا دیکھا جائے گا، یہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ جو ہمارا چل رہا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، یعنی دشمن آئے گا مارے گا تو پھر دیکھ لیں گے کیا کرتا ہے۔ قرآن و سنت کے ذریعے سے اس کے کچھ اصول ہوں گے، آسان الفاظ، آسان مطلب رہنما اصول، جس کے ذریعے ذہن کو اس چیز کی طرف جو ہے تربیت کی جائے ذہن کی۔ تو وہی اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ مطلب ہر دن جو ہے یعنی ہر ایک دن جو آتا ہے وہ اپنے تقاضے کے ساتھ، اپنے خاص یعنی ڈائمنشنز کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا کیونکہ آپ دیکھیں اگر غور کریں آپ تو ہر دن نئی دنیا بن جاتی ہے، وہ دنیا جو کل تھی وہ آج نہیں ہے۔ خور کے پورے جتنے بھی آسپیکٹس آف لائف ہے اس میں بھائی آپ دیکھیں، مثال تو کل میں یہاں بیٹھا تھا لیکن کیا آج میں بھی ویسے ہی بیٹھا ہوں؟ نہیں، آج کی زندگی اور آج کا وقت بالکل کل سے جدا ہے۔ دنیا ہر دن بدل جاتی ہے، اور اگر ہم اس دنیا کی اس تیز رفتار تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر رہے ہیں تو یقیناً ہم اصلاً اللہ تعالیٰ کی اس فطرت سے ہی ناواقف ہیں جو دنیا میں ہر طرف چار سو ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے اپنے آپ کو بالکل الگ تلگ کر کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو فطری تقاضا ہے کہ انسان روز ایوالو کریں۔ آپ یو ہیو ٹو ایوالو ایوری ڈے، آپ کو روزانہ آگے بڑھنا ہے۔ تبدیلی مادی اعتبار سے اور روحانی نہیں، مادی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ بھائی اگر آپ روحانی اعتبار سے روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف ترقی نہیں کر رہے ہیں، روزانہ اللہ تعالیٰ سے خاص آپ کا ایک مطلب تعلق نہیں بن رہا ہے، روز آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص قربت پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو پھر آپ ایک ہی مقام پر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہے کیا ان کی روحانی ترقی کا ایک ہی مقام کی طرف تھی؟ جب وہ ایمان لائے تھے مکہ کے اندر اور جب وہ فتح مکہ میں تھے تو کیا ان کا ایمان اسی یعنی ان کے قربت کے اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی تھی اتنے کہ وہ پہلے والا ہے؟ ترقی ہوتی رہی، بڑھتے رہے، وہ اپنی
جسمانی اعتبار سے بھی ترقی کرتے گئے اور اپنی روحانی اعتبار سے بھی ترقی، ان کے درجات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑھتے چلے گئے۔ ایک مقام وہ تھا روزینہ للہ اور ایک مقام یہ رحماء بینہم تھے، تو وہ ترقی تو ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو اسی ضمن میں بیان فرمایا، وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ وَخَوْفًا وَطَمْعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارے سامنے تمہیں بجلی دکھاتا ہے، اس سے تمہیں کبھی خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور اس میں تمہیں امیدیں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ پانی گرے گا تو سبزیاں اور ترکاریاں اور سارے کھیت لہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی جو بھاری بوجھ جیسے یعنی بوجھل بادلوں کو اٹھاتا ہے جو بھرے ہوتے ہیں پانی سے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسبح الرعد بحمدہ، اور رعد یعنی بجلی یا رعد یعنی یہ فرشتہ ہے جو بجلی پر یا ہواؤں چلانے پر معمور ہے، اس کو رعد کہا گیا۔ وہ اللہ کی حمد کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی تسبیح بیان فرماتے ہیں، اور اللہ ہی ہے کہ جو بجلیاں بھیجتا ہے پھر اس پر چاہے انہیں گرا دیتا ہے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ شدید قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ اسی کے واسطے ہے دعوت الحق، یعنی اسی کو پکارنا ہی حق ہے، یعنی اگر آپ اس کو پکاریں گے تو یہی بس حق ہے، باقی کسی کو پکارنے سے کوئی حق نہیں ہے، یعنی وہ کسی سسٹم میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف پکارنا اور پکار کا حق ہونا صرف اللہ کے لیے، یعنی اگر ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو یہی پکار بس پکار مانی جائے گی، ورنہ اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی کو ہی پکار لیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والذین یدعون من دونہ، جو اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان خداؤں جن خداؤں کو بھی، لا یستجیبون لہم، یقیناً وہ ان کی درخواستوں کو کبھی جواب نہیں دیں گے کچھ بھی، الا کباسط کفیہ الی الماء، بل ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جو اس شخص کی طرح جو پانی کی طرف اپنے ہاتھ ایسے پھیلائے ہوا ہو تاکہ پانی اپنے آپ اس کے منہ تک چلا جائے، تو ایسا ہو نہیں سکتا، دنیا کا قانون ہی نہیں ہے کہ آپ پانی کا طرف ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائیں اور پانی اپنے آپ کے منہ میں جانے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بالکل یعنی ایک نیچرل اللہ تعالیٰ کا بنیادی اصول ہے، اور یہ اصول اللہ کا کسی کے لیے نہیں بدلے گا، یعنی اگر نبی وقت بھی ہوگا اور اس کے صحابہ بھی ہوں گے تب بھی پانی کو چلی بھر کے منہ تک لانا ہی ہوگا، یعنی آپ کو میدان زندگی میں اپنی تمام ہی ڈائمینشنز میں آگے بڑھنا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہاں بیٹھے رہیں اور جو ہے مراقبے میں اللہ اللہ کرتے رہیں اور پورا جسم بدل جائے دنیا بدل جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کہ بالکل ایسے ہی ہے اس شخص کی طرح کہ جس نے اپنے ہاتھوں کو پانی کی طرف پھیلا لیا ہے تاکہ وہ پانی اس کے منہ کو پہنچ جائے، وما ہوا ببالغ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں پہنچے گا، یعنی اللہ نے قانون ہی رکھا اس دنیا میں ایسا کہ ایسا کچھ ہو سکے۔ فما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یقین کافروں کی پکار تو صرف گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ وللہ، اب یہ آیت سجدہ ہے، لہٰذا جب یہ مجلس ختم ہو تو سجدہ آپ لوگ کر لیے گا۔ وللہ یسجد ما فی السماوات والارض، اور بے شک سجدہ کرتا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین سب اللہ کے واسطے، چاہے وہ اطاعت کے ساتھ کرے اور چاہے وہ ناپسندیدگی کے ساتھ کرے، یعنی یہ جو کچھ یہاں پر توان و کرہن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اطاعت کے ساتھ کرے گا تو خیر اس کے لیے ہوگا، اور اگر وہ کراہیت کے ساتھ کرے گا یعنی وہ اگر اپنی منمانی کرے گا بھی دنیا کے اندر فساد مچائے گا بغاوت کرے گا اللہ کی تدبیر سے خارج نہیں ہو سکے گا، یعنی پھر وہ فساد مچانے کے بعد بھی آخرکار وہ جائے گا اللہ ہی کی طرف، یعنی آخرکار جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی تدبیر سے آگے تو نہیں نکال سکتا، آخرکار اس کو کراہیت کے باوجود بھی اللہ یعنی کرہن بھی اس کو اللہ کے سامنے ہی سجدہ ریز ہونا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اللہ تعالیٰ کا ہی سجدہ کرنا پڑے گا، یعنی جو وہ کر رہا ہے بظاہر وہ نہیں کر رہا ہوگا، وہ تو اللہ کی مشیت میں اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوگا، اور اس معنی میں بھی وہ اس طریقے سے سجدہ ریز ہوگا۔ وظلالهم بالغدو والآصال، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے سائے ہیں جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یعنی سایہ جو ہے یہ بھی ایک یہ بظاہر جس کے اندر کوئی شعور نہیں، جس میں بے حسی ہے، سائے کے اندر تو کوئی حس نہیں ہوتی، لیکن سایہ کیا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ایک کبھی مشرق میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور جب وہ ڈوبتا ہے تو وہ مغرب میں سجدہ ریز ہوتا ہے، مشرق، تو اس طریقے سے وہ صبح شام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں، یعنی اشیاء جن کے اندر بظاہر کوئی زندگی ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان کے اندر بھی ایک زندگی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے کہ ان کے سائے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے اٹھتے رہتے ہیں۔ اور اب تو جو کوانٹم جو فزکس آ گئی ہے اس میں تو یہ بتا دیا گیا کہ جو چیز ہمیں بظاہر اسٹیشنری نظر آ رہی ہے، جو چیز رکی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پانی نہیں ہل رہا ہے؟ اگر آپ پانی کو مائکروسکوپ سے دیکھ لیں تو آپ کو دیکھا اس میں تو پتہ نہیں کتنا تلاطم ہو رہا ہے اور کتنے سارے بیکٹیریا آپس میں لڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ایک پورا عالم ہے جو اس کے اندر پورا جو ہے اتل پتل ہو رہا ہے، تو یہ ہمیں بظاہر رکا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی جان نہیں، لیکن وہ تو ہزاروں زندگیاں ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل من رب السماوات والارض، کون ہے جس کو آسمان، کون کہہ دیجیے کہ اللہ ہی آسمان و زمین کا رب ہے، کہہ دیجیے کہ ان سے پوچھیے کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے، تو یہ پھر کہہ دیجیے کہ اللہ ہی ہے۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء، پھر ان سے پوچھیے کہ تم اللہ کے علاوہ اپنے اللہ کو چھوڑ کر دیگر کو اپنا مددگار
مانتے ہو جو تمہارے واسطے نہ تم نفع کے کوئی مالک ہیں اور نہ ہی تمہارے لیے نقصان سے تمہیں بچانے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا برابر ہو سکتی ہیں تاریکیاں اور روشنی؟ دونوں برابر ہو سکتی ہیں کیا؟ ام جعلوا للہ شرکاء، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا یا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک قرار دے دیے ہیں، خلقوا کا خلقہ، کہ جنہوں نے پیدا کی ہو اللہ کی تخلیق کی طرح کوئی تخلیق۔ کیا جو ان کے شرکاء ہیں کیا ان کی بھی کوئی تخلیق ہے جیسے کہ اللہ کی نے تخلیق فرمائی آسمان زمین، یہ چاند ستارے انسان؟ اور پھر جب اللہ نے تخلیق فرما دی اور ان کے شرکاء نے بھی تخلیق فرما دی، اور جب تخلیقیں سب ایک دوسرے سے گڑبڑ ہو گئیں تو اب تخلیق ایک دوسرے پر مشتبہ ہو گئی، یعنی اب یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ اللہ نے کیا پیدا کیا اور ان کے خداؤں نے کیا پیدا کیا، اس لیے اس شبہ کی وجہ سے یہ خداؤں کو بھی پوج رہے ہیں۔ یہ ہے کل ملا کے بات، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا ان کے خداؤں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے اور اللہ نے بھی کچھ پیدا کیا۔ اب یہ بعد میں اب ان کے زمانے میں یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ کی تخلیق کیا ہے اور ان کے خداؤں کی تخلیق کیا ہے، اس وجہ سے یہ ان خداؤں کو بھی پوج رہے ہیں کہ کہیں ان کی تخلیق کو وہ اللہ کی تخلیق یا اللہ کی تخلیق کو ان کی تخلیق نہ من بیٹھے۔ تو اس تشابہ کی وجہ سے بچنے کے لیے وہ سب کو ہی پوجے ڈال رہے ہیں کہ ان کو بھی پوج لو، ان کو ہی پوج لو، ان کو ہی پوج لو۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجیے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہو الواحد القہار، اور وہی تنہا ہے اور وہی غالب ہے، تنہا واحد القہار وہی ہے۔ انزل من السماء ماء، کہ اسی نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فصارت اودیہ، اور پھر اس پانی کے گرنے سے نالے بہہ گئے، بہہ پڑے، بقدرہا، جس کی جتنی قدر تھی۔ اب یہاں پر یہ ایک تو بالکل ایک عام مثال بھی ہے، لیکن اس مثال کا ایک پورا ایک تشبیہ بھی ہے، یعنی مثال بھی ہے اور یہ مثال تشبیہ میں بھی ہے، اور وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر پانی جب گرا تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ بہا تو اس نے وادیاں بنا دی، یعنی ندیاں اس سے بہنے لگی مقدار کے موافق، جتنی کوئی بڑا نالا تھا تو بڑے طریقے سے بہا، کوئی ندیاں تھیں تو اس میں زیادہ پانی بہا، کوئی نالا تھا تو اس میں کچھ اور کم بہا، چھوٹے موٹے جو نالے تھے ان میں تھوڑا تھوڑا سا پانی بہا، بقدرہا، جو جس کی قدر تھی، جو اس کا اپنا ظرف تھا اس حساب سے وہ بہا۔ فاحتمل السیل زبدا رابیہ، پھر قرآن فرماتا ہے کہ پھر سیلاب خس و خاشاک کو بہا لایا۔ اور وَمِمَّا يُوقَدُونَ فِيهِ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زُبْدٌ مِثْلُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم چیز جلاتے ہو، وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور جن چیزوں کو آگ کے اندر زیور و اسباب بنانے کے غرض سے تپاتے ہیں، اس میں بھی ایسے ہی میل کچیل اوپر آ جاتا ہے۔ یعنی یہ دو مثالیں اللہ نے فرمائی، جب تم اپنے زیوروں کو بنانے کے لیے یا اپنے یعنی زیورات کو پہننے کے لیے تم سولے کو گلاتے ہو تو اس میں جو امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ اوپر تیرنے لگتی ہیں۔ اسی طریقے جیسے کہ جب پانی گرتا ہے اور جب پانی بہتا ہے تو وہ جتنا خس و خاشا و کچرا ہوتا ہے وہ بہا کر لے آتا ہے۔ اب یہ تو ایک مثال ہوئی جو ہمیں بظاہر نظر بھی آتی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے حق اور باطل کی مثال تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اب اس میں تشبیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، یعنی جب وحی کا نزول ہونا شروع ہوا، جب وحی نازل ہونے لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے سامان اترنے لگا، اب انسانوں کے قلوب میں جس کا جتنا بڑا ظرف تھا، یعنی قلب، یعنی انسان کا جتنا جس کے پاس ظرف رہا، ابو بکر کا ظرف زیادہ تھا، ایمان زیادہ آ گیا، حضرت عمر کا ظرف زیادہ تھا، ان کے پاس بھی ایمان زیادہ آ گیا۔ جو لوگ اپنے اپنے ظرف کے حساب سے جتنی وادیاں تھیں انہوں نے اس کا ایمان اتنا زیادہ اپنی ہدایت کو جمع کر لیا۔ اور قرآن فرماتا ہے فاحتمل السیل زبدا رابیہ، اور پھر یہی یعنی ایک طرف تو ظرف کے اعتبار سے اس کو ٹیکل کرنے کے اعتبار سے یہ پانی یعنی نور ہدایت ان کے سینوں کے اندر جمع ہوتا گیا اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن یہی پانی ان کافروں کے لیے خس و خاشاک کے بہائے جانے کے مانند ہو گیا۔ جب یہ آسمان سے نور ہدایت اترنے لگا، لوگوں کی ہدایت ان کے ظرف کے اعتبار سے ان کو ملنے لگی، کافروں کے دل چونکہ سکڑے ہوئے تھے اور وہ خس و خاشاک کی طرح تھے، لہذا وہ اس سیل کتاب نہ لا سکے اور اس میں بہہ گئے۔ جو قرآن فرماتا ہے جیسے خس و خاشاک پانی میں بہہ جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک حق اور باطل کی مثال پیش کی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی اس یعنی زیورات سے یا اس سونے اور چاندی سے جب ہم اس کو ابالتے ہیں تو اس میں جو امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ اوپر تیرنے لگتی ہیں اور جو اس کی پیورٹیز ہوتی ہیں وہ زمین میں دب جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کا معاملہ ہے کہ جب وہ آسمان سے نازل ہونا شروع ہوتا ہے، جب وہ وحی کے ذریعے سے قلب اطہر پر نازل ہوا، پھر نبی اکرم نے جب اس کی ترویج و ارشاد فرمائی، تو پھر جن کے نفوس کے اندر سونے کو اخذ کرنے کی کیپیسٹی تھی اس نے تو سونے کو اخذ کر لیا جو نیچے بیٹھا ہوا تھا، اور جو تپ کر بالکل ہلکے پھلکے باطل قسم کے لوگ تھے وہ اوپر تیرنے لگے، اور پھر چھانٹنے والے نے اس کو اوپر سے چھانٹ کر الگ کر دیا۔
اس طریقے سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے کہ حق ہمیشہ نیچے کی طرف وزنی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور باطل ہمیشہ خس و خاشاک کے مانند اور مکھن یا جھاگ کے مانند ہمیشہ اوپر تیرتا رہتا ہے۔ لیکن تیسرا اس کا مطلب، یعنی تیسری یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ باطل چونکہ جھاگ کے مانند ہوتا ہے لہذا نظر زیادہ وہی آتا ہے۔ حق تو نیچے بیٹھا ہوا ہے نا، وہ تو رنگ نظر نہیں آ رہا، لیکن باطل اوپر دکھتا ہے، جھاگ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ اس جھاگ کو جب صاف کر دیتا ہے تو پھر حق ظاہر ہو کر کے بالکل صاف و شفاف نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مثال بیان فرمائی حق اور باطل کی۔ فَأَمَّا الزَّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جہاں تک اس میل کچیل کا معاملہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھینک دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ آتا ہے اور اس باطل کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور حق جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے وہ زمین میں راہ اور استقرار اور قرار پکڑتا ہے۔ كذلك يضرب الله الامثال، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مثال بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی بات کو قبول کر رہے ہیں خوبی کے ساتھ، اچھائی کے بدلے کی امید کے ساتھ، ان کے لیے اچھا بدلہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو ان لہم ما فی الارض زمین، اگر پوری کی پوری زمین ان کو دے دی جائے اور زمین کے عوض اتنی ہی زمین اور ان کو دے دی جائے، اور یہ سب چیزیں بھی وہ فدیے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں دے کر بچنا چاہیں، اولئک لہم سوء الحساب، لیکن ان لوگوں کے واسطے دردناک سوء الحساب، بہت سخت حساب ہوگا ان لوگوں کا۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم، اب گویا کہ اوپر کی جو دو مثالیں ہیں اگر اس کو آپ آج منطبق کر دیں تو ظاہر بات ہے کہ بھائی بھٹی جو ہے وہ گرم کی جا رہی ہے، جیسے جیسے بھٹی گرم ہوگی ویسے ویسے حق نیچے کی طرف بیٹھے گا، اور جو باطل ہوگا وہ ہر طرف سے گویا کہ چھن کر اوپر چلا آتا جائے گا۔ تو اب یہ جو تنخیص ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر کہ اس میں کفر یعنی باطل اور حق ایک طریقے سے دونوں نبرد آزما ہے، تو اب باطل جو ہے گا وہ دھیرے دھیرے سے گرمی کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے اوپر آتا جائے گا، اور پھر گویا کہ دجال اسی باطل پر اپنی پوری قوت جما لے گا، اور جو حق ہے وہ تو نیچے بیٹھا رہے گا، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو یہ حق اور باطل کی جو کشمکش ہے وہ اس طریقے سے ہر آن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہے، اور ہر بارش میں ہمیں وہ اس مثال میں اس حق اور باطل کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ افمن یعلم انما انزل الیک، جو شخص یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا آپ کی طرف سے وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو اندھا ہے جس کو کچھ نظر نہیں آتا؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقینا عقل مند ہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے، اور ولا ينقضون المیثاق، اور عہدوں کو نہیں توڑتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ رشتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، ایوں سرا جن کو مطلب جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں اور وہ برے دن کے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے رضا کے لیے جو ہے وہ ثابت قدمی دکھاتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں، اور جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، سرن بھی، خاموشی سے بھی اور اعلان بھی، اور وہ حسنہ کے ذریعے سے برائی کو دفع کرتے ہیں، اچھائی کے ذریعے سے ہمیشہ برائی کو دفع کرتے رہتے ہیں، برائی کو نیگلیکٹ کرتے رہتے ہیں، اس کو کسی طریقے سے مطلب قائم نہیں رہنے دیتے۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جو یعنی انجام کے اعتبار سے انہی کے واسطے آخرکار فضیلت ہے، اور ان کا گھر یعنی اسی جہان میں نیک انجام انہی لوگوں کے واسطے، اس جہان میں اللہ تعالیٰ کی جنات عدن، وہ مقام عدن یعنی وہ مقام، وہ گھر کیا ہے؟ وہ باغات ہیں، وہ اونچے اونچے جن میں یہ لوگ داخل کیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ جو ان کے والدین صالح ہوں گے، اور ان کی بیویاں جو صالح ہوں گی، اور ان کی اولادیں جو صالح ہوں گی، یعنی اگر والدین ہیں وہ بھی نیک تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ جمع کر دی جائیں گے، اگر بیویاں نیک تھی دنیا کے اندر اور وہ بھی جنت میں گئیں تو وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پر رہیں گی، اس طریقے سے ان کے بچے بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی تکریم کر کے ان کو جنتوں میں داخل کر دے گا، اور فرشتے ان پر ہر طرف سے جنت کے دروازوں سے داخل ہوں گے، اور ان پر سلامتی اور السلام علیکم السلام علیکم، اس طریقے سے وہاں ان کو اس طریقے تقریباً ارشاد فرمائیں گے، بما صبرتم، وہ یہ کہیں گے یہ سب کچھ جزا ہے تمہاری اس ثابت قدمی کی جو تم نے راہ حق میں دکھائی اللہ کے دین کے لیے، فنعم عقبی الدار، تو یقیناً یہ سب سے بہتر انجام ہے جو اللہ نے آج تمہیں عطا فرما دیا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیں گے جبکہ ان کو اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکامات کو جن کو اور تمام ہی گویا کہ تعلقات کو جن کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا اس کو توڑ دیں گے، زمین میں فساد مچائیں گے، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور ان کے واسطے برا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے واسطے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے واسطے چاہتا ہے اس میں ایک قسم کا اندازے سے مقرر کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے اور یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی حکمت سے ناواقف ہیں
وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اس مقدور بھر رزق پر راضی نہیں ہوتے. ورنہ اس کی مثال جو ہے، سب سے بہتر مثال جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی فتح الغیوب کے اندر اس کی بہت اچھی مثال دی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پیڑ، ایک چھوٹا سا ناتواں درخت جب وہ لگایا جاتا ہے تو اس کو یعنی مطلب بڑھانے کے لیے اس کی بڑی دیکھ ریکھ کرنا پڑتی ہے، مستقل پانی لگانا پڑتا ہے، مستقل جو ہے اس میں بیج ڈالنا پڑتا ہے، اس کو مطلب پوری حفاظت کرنا پڑتی ہے کیونکہ وہ چھوٹا سا ہے، معمولی سا ہے، اس پر زیادہ رعایت کرنا پڑتی ہے. لیکن وہ درخت جو بہت طاقتور ہوتے ہیں، جن کی جڑیں زمین میں بہت زیادہ گہری ہوتی ہیں، ان پر مالی بہت زیادہ دھیان نہیں دیتا کیونکہ وہ تھوڑا سا پانی بھی مل جائے تو وہ بس کھڑے رہتے ہیں. تو یہی معاملہ ہے کہ جن کے ایمان اللہ تعالیٰ کے علم میں پختہ ہے کہ جو مقدور بھر رزق بھی اگر ان کو مل جائے تو وہ ایمان سے نہیں پھریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا بھی رزق دیتا رہتا ہے اور ان کی زندگی گزروا دیتا ہے. لیکن ان کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ یار ان کو اگر تھوڑا سا بھی ان کو زیادہ نہیں دیا، ان کا ایمان انتہائی کمزور ہے، تو یہ جو درخت ہے یہ مرجھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان پر اس قسم کی رعایت فرماتا ہے. تو رزق کے باب میں اللہ تعالیٰ کا یہ ایک خاص طریقہ ہے جس کو وہ اختیار فرمائے ہوئے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کے جو اس کو اللہ تعالیٰ مقدور بھر رزق دیتا ہے، وہ اس سے مطلب جس کو جو شخص اس سے واقف نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت یعنی اس پر وہ راضی نہیں ہوتا. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی زندگی میں آخر سے بہت زیادہ اور کفار وہ ہیں جو دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں صرف ایک متاع قلیل ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے ہم پر ہی کوئی معجزہ کیوں نہیں اترتا؟ ٹھیک ہے ہمیں ہی پر اللہ تعالیٰ سے اتروائیے کوئی معجزہ. تو کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو اور یہدی الیہ من اناب، اور اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کر کے آتا ہے، جو اس کی طرف انٹینشنلی بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. انٹینشن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا تو اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ ان کو کوئی انٹینشن ہی نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی طرف. جو لوگ ایمان لے آئے ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے مطمئن ہے. اللہ یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے. جو لوگ ایمان لے آئے نیک عمل کریں گے ان کے واسطے خوشحالی ہے اور نیک انجام ہے. اسی طریقے سے ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو ایک ایسی امت میں، ایک ایسی قوم میں رسول بنا کر بھیجا، قد خلت من قبلھا امم، کہ جن سے پہلے کئی ساری امتیں گزر چکی ہیں. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ ان پر یہ کتاب پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے. وہم یکفرون بالرحمن، کیونکہ یہ اللہ جو رحمت والا ہے اس کی ان کا انکار کرتے ہیں. کیونکہ اصلا مشرکین جو تھے وہ چونکہ صفات یعنی ان کے الہی صفات کا تو کوئی تصور نہیں تھا. جب قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ کو رحمان بھی کہا جاتا اور رحیم بھی کہا جاتا تو وہ یہ سمجھتے کہ شاید یہ بھی کئی خداؤں کے قائل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی بھی قائل ہیں اور رحمان کوئی اور خدا ہے اور رحیم کوئی اور خدا ہے. تو اس طریقے سے وہ انکار کرتے ہیں. وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو، تو کہہ دیجئے کہ رحمان بھی تو وہی، خود کہہ دیجئے وہی تو رب ہے، کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود. علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کے پاس مجھ کو جانا ہے. اور بے شک اگر لو ان قرآن سیرت بہ الجبال، اگر یہ ایسا کوئی قرآن ہوتا یعنی قرآن میں ایسی کوئی تاثیر ہوتی، ایسی کوئی قوت ہوتی کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ چلا دیے جاتے ہیں یا جس کے ذریعے زمینیں کاٹ دی جاتی ہیں، اور کل ما بہ الموت، جس سے مردوں سے بات کر لی جاتی، تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد شاید یہ پر ایسے کوئی مطلب جادوئی کوئی طلسمی کتاب ہوتی تو شاید اس کے طلسم کو دیکھنے کے بعد ایمان لاتے. بل اللہ الامر جمیعا، لیکن یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس. افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سن کر پھر بھی ایمان والوں کو اس بات میں دل جمعی نہیں ہوئی کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو تمام دنیا بھر کے آدمیوں کو ہدایت دے دیتا. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعہ، اور یقیناً یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں برابر ان کے کیے کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں ان کے اوپر کوئی سخت پکڑ یا قارعہ مطلب کوئی کھٹکھٹانے والی کوئی آواز ان پر نہ آ جائے. او تحلوا قریبا من دارہم، یا کوئی نہ کوئی حادثہ ان کے گھروں اور بستیوں کے ارد گرد ہی نہ پیش ہو جائے یا نازل ہو جائے. حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کو خلاف ورزی نہیں کرتا. اور یہ مکہ کے کافر تو ہمیشہ آئے دن اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے بد کرداروں کے سبب ان پر کوئی نہ کوئی حادثہ پڑتا رہتا ہے یا ان کی بستی کے قریب نازل ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے آخرت. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا. یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ اسی طریقے سے ہنسی و مذاق کیا گیا. میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا اسی طریقے سے ڈھیل دی، پھر میں نے آخر ان کو پکڑ لیا، اور پھر دیکھو آخر میری سزا کس طریقے سے ہوئی، یعنی پھر میں نے کیسے ان کو سزا دی. بھلا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا وہ شخص جو
اعمال پر مطلع ہو، وہ قائم علی کل نفس بما کسبت، جو وہ کر رہا ہے اس کے ہر ایک اعمال کے پر وہ مطلع ہو. پھر بھی کیا، جو خدا ہر شخص کے اعمال پر مطلع ہو، پھر بھی کیا، جو خدا افعال ہوا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہر شخص کے اعمال پر مطلع ہے. وجعلوا للہ شرکاء، اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ بناتے ہیں بے شمار خدا، تجویز کرتے ہیں. قل سموہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو خدا تمہارے ہیں ذرا ان کے نام بھی تو بتاؤ. ام تنبئونہ، کیا تم لوگ اللہ کو اس کے نام، ان کے نام بتاؤ گے. بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول، کیا تم اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی ایسی باتوں کی خبر دیتے ہو کہ دنیا بھر میں اس کے وجود کی خبر اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ ہو. یعنی جو اللہ تعالیٰ کو تم ایسے نام بتا رہے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو علم نہیں. بل زین للذین کفروا، یعنی یہ کیونکہ آیات میں جو ہے نا آگے پیچھے بہت زیادہ یعنی تو اس لیے ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں. قل سموہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دیجیے کہ ان کے نام بتاؤ. ام تنبئونہ، کیا تم اللہ کو ان کے نام جتلاؤ گے جو زمین اور بما لا یعلم، کہ بظاہر وہ ایسا معلوم، بظاہر کہ وہ خدا جو نہ جانتا ہو زمین میں جو چیز ظاہر ہے، قول یعنی جو کچھ بھی باتیں اللہ تعالیٰ پر جو بھی آدمی بولتا ہے ظاہرا من القول، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو تم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں سمجھا سکو گے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بات اس طریقے سے ارشاد فرمائیے. شرط کا جواب کیا ہوگا؟ مطلب سوال ہے، اس کا جواب حالانکہ اسلوب ہے قرآن کا، فمن هو قائم علی نفس کل نفس بما کسبت، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہم قائم کر کے مطلب چھوڑ دیا. جواب اس کا کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ اصلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے کہ جو ہر انسان جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سب اس پر مطلع ہے. لیکن یہ لوگ اس معنی میں اس کو مطلع نہیں سمجھ رہے، بلکہ یہ شرکا جو انہوں نے اپنے خدا شرکا بنائے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے شرکا ان کے احوال سے واقف ہیں اور یہ ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے التجائیں کرتے ہیں اور ان کے نام لے کر کے اللہ کے مقابلے میں ان کو پکارتے ہیں. گویا کہ بظاہر یہ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے ہمارے خدا، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں جانتا تھا کہ یار یہ بھی کچھ خدا ہیں. تو یہ اس پیرائے میں الزاماً در الزاماً یہ بات اس طریقے سے اللہ کی طرف سے عرض فرمائی. بل زین للذین کفروا، بلکہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ان کی تدبیریں، ان کی چالیں، اور اس طریقے سے وہ سیدھے راستے سے رک گئے. اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دے تو نہیں ہے اس کے واسطے کوئی ہدایت دینے والا. ان کے واسطے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب اور آخرت کی زندگی میں بھی عذاب. آخرت کی زندگی کا عذاب زیادہ سخت ہے اور نہیں اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار اور بچانے والا. جنت کی مثال جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے ایسی ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اکلھا دائم، کہ اس کا پھل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ ہے وہ گھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اور کافروں کا جو گھر ہے وہ تو جہنم. اور جو لوگ اور وہ لوگ جن کو ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتابیں عطا فرمائی، یفرحون بما انزل الیک، وہ یقیناً اس کتاب کے نازل ہونے پر خوشیاں مناتے ہیں. جب یعنی جو اہل کتابیں یقیناً جن کو کتابیں دی گئی ہیں. قرآن مجید میں دو اسلوب ہیں، ایک تو آتینا، یہ معروف اسلوب ہے یعنی، اور ایک ہے مجہول اسلوب اوتیا کتاب یا اوت الکتاب. تو جب قرآن مجید میں آتیناہم الکتاب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ اہل کتاب ہوتے ہیں جن کو کتابیں دی گئیں اور انہیں ان کتابوں کے اندر کوئی تحریف نہ کی بلکہ ان کتابوں کے اصل پر وہ قائم رہے اور اس کے مطابق عمل کرتے رہے. تو ان کو آتیناہم الکتاب سے قرآن مجید خطاب کرتا ہے. اور جب یہاں پر جب اس طریقے سے خطاب ہوتا ہے کہ والذین اوتیا، جن کو کتابیں دی گئیں، یا اوت الکتاب، جن کو کتابیں دی گئیں پیسو وے میں مجہول طریقے سے، تو وہاں پر ان سے مراد وہ اہل کتاب ہوتے ہیں کہ جن کو کتابیں تو دی گئیں لیکن ان کتابوں کے تمام جو عائد ذمہ داریاں تھیں انہوں نے اس سے اپنے آپ کو سبکدوش کر لیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جن اہل کتاب کا ذکر فرمایا ہے یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے کتابیں بھی دی تھیں اور وہ ان کتابوں پر قائم تھے. اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمانا شروع کی تو پھر وہ اس سے خوش ہونے لگے. اور من الاحزاب من ينكر بعضه، اور اللہ فرماتا ہے کہ انہی کی گروہوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو بعض کا انکار کرتے ہیں. قل کہہ دیجیے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی بات کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اسی کی طرف میں لوگوں کو پکار رہا ہوں اور اسی کی طرف مجھ کو جانا ہے. اور اس طریقے سے ہم نے اس کتاب کو حکم یعنی ایک حکم کے طور پر عربی زبان میں نازل فرمایا. یہ فیصلہ کن کتاب ہے عربی زبان. اور اگر آپ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کی پیروی کر لیں گے جبکہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے یہ واضح علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا، تو نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ پھر آپ کے واسطے بھی کوئی مددگار اور کوئی آپ کو بچانے والا. یقیناً ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے اور ان کو بھی ہم نے بیویاں دی اور ہم نے ان کے بھی بچے ہوئے یعنی ان کے بھی بچے تھے. وَمَا كَانَ الرَّسُولُ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، اور رسول کے لیے یہ بات کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھا دے بغیر اذن، بغیر اللہ کے اذن کے. یہ ہر کسی بھی رسول کے بھی اختیار میں نہیں ہے. ہر ایک زمانے کا اللہ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کتاب، اور ہر ایک زمانے کے مناسب
کے احکام اللہ تعالیٰ کے الگ الگ قوموں کے لیے اعتبار سے لکھے ہوئے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور جو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے یا موقوف کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہر زمانے میں الگ الگ دیے تھے، ان میں سے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا جن احکامات کو مٹا دے گا اپنے اپنے واقعات اور اپنے اعتبار سے، اور جو چاہے گا ان کو باقی رکھے گا۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اصل کتاب، یعنی ام الکتاب اللہ کے پاس ہے، اور وہ انسانوں کی ضروریات کے اعتبار سے اس میں سے احکامات کی تنسیخ اور احکامات کو مزید اضافے کے ساتھ نازل فرماتا رہتا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نُعِدُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بالفرض اگر ہم آپ ان کو دکھا ہی دیں وہ چیزیں جن میں سے بعض کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا یعنی عذاب وغیرہ جن کا یہ بار بار ہم پکار رہے ہیں، اگر ہم ان میں سے بعض کچھ دکھا ہی دیں ان کو، یا ہم آپ کو ہی اپنے پاس بلا لیں، تو ان دونوں صورتوں میں ان کو اس سے کیا فائدہ ہو؟ یعنی اگر ہم چلو ان کو عذاب دے دیں جو جن سے ہم وعدہ کر رہے ہیں، جو ہم ان میں سے کچھ دکھا دیں، کچھ سختیاں کر دیں، تو بھی ان کا نقصان ہے، یا اگر ہم آپ کو ہی اپنے پاس بلا لیں تو بھی ان کا کیا فائدہ؟ تو بھی ان کا نقصان ہے کہ ان کی ہدایت دینے والا اور ان کو اللہ کی طرف بلانے والا نہ رہے گا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور ہم پر حساب لینے کی ذمہ داری ہے۔ حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کہ یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم زمین کو ان کے ارد گرد سے دھیرے دھیرے کم کر رہے ہیں، یعنی ارد گرد سے زمین پر تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے بھی اپنی ایمان کی دعوت پیش کی تو اس وقت ایمان لانے والے 2 لوگ تھے، پھر 3 لوگ ہو گئے، پھر 10 لوگ ہو گئے، پھر 50 لوگ ہو گئے۔ اب جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہیں اس وقت تقریباً 400-500 لوگ ایمان لے آئے۔ تو مکہ کے اندر ایمان جیسے جیسے بڑھ رہا ہے تو کفر کا جو دائرہ ہے وہ سکڑ رہا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ اس معاملے میں غور نہیں کرتے کہ زمین ہم ان کو چاروں طرف سے ان پر تنگ کرتے جا رہے ہیں، ان کا دائرہ کفر سکڑتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے اور اس کے حکم کی کوئی تعقیب کرنے والا نہیں، اس کو حکم کو کوئی منسوخ، اس کے حکم کو کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، اس کے حکم کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ وہ سریع الحساب، بے شک وہ جلد حساب لینے پر قادر ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر فقد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی کافروں نے اس طریقے تدبیریں کی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تدبیریں ہیں، وہی جانتا ہے جو کما رہا ہے جو شخص بھی، ما تکسب کل نفس، ہر چیز جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور ان قریب کافروں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ آخرکار انجام کا گھر کس کے حق میں ہوا یا کس کے حق میں انجام بہتر ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے پیغمبر نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے کافی، تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود کافی ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ ہی کے پاس ہے علم کتاب آسمانی علم جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے پاس ہے۔ یہاں پر یہ سورہ رعد اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اب ہم سورہ ابراہیم کی ابتدا کرتے ہیں، انشاءاللہ ہو جائے گی آرام سے۔ تو جی اس سپارے کے ساتھ سورت بھی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، سورہ ابراہیم بھی ہے انہی صورتوں میں سے، یعنی ہود و اخواتها، جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہود اور اس کی بہنیں، اس کی جڑواں صورتوں نے مجھے کافی کمزور کر دیا یا بوڑھا کر دیا، تو وہ اسی میں صورتوں میں سے یہ سورہ ابراہیم بھی ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے آپ کے پر اس لیے نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کو بے شمار تاریکیوں سے نکال کر نور حقیقی کی طرف لے آئیں۔ اور ظلمات کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی تاریکیاں ہیں دنیا میں، نور الہی کے علاوہ وہ سب تاریکیاں ہیں۔ ان سے نفس میں بھی تاریکی پیدا ہوتی ہے، ذہن میں بھی تاریکی پیدا ہوتی ہے، یعنی اللہ کے وجود حقیقی کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب تاریک تر ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظلمات سے تعبیر کرتا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے، بے شک اسے اِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ، اس حمد کیے جانے والے بادشاہ اور زبردست قادر مطلق کے راستے کی طرف، وہ ان کا رب۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات، اللہ ہی ہے کہ جس نے ان کے واسطے آسمان و زمین پیدا کیے، اللہ ہی ہے کہ جس کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں۔ اور کافروں کی تباہی ہے ایک دردناک عذاب سے، بڑی خرابی ہے اس کافروں کو، من عذاب شدید، سخت عذاب سے۔ اور یہ کافر وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ترجیح دی ہے، یستحبون، جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور وہ اللہ کے راستے سے روکنے کا کام انجام دے رہے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس میں طرح طرح کی شبہات اور کجیاں نکال رہے ہیں۔ یہی لوگ اصلاً کھلی ہوئی اور دور جا کر کے گمراہی میں مبتلا ہوئے، یہ کھلی ہوئی گمراہی نہیں، فی ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر یہ کہ ان کی قوم کی زبان میں ہی اس نے ان سے کلام کیا تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کھول کر واضح کر سکے۔
اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب مکہ میں رسول بنا کر بھیجا تو آپ جو ہے وہ جاپانی بولنے لگتے، تو تھوڑی دیر کے لیے لوگ تو شجدر رہ جاتے ہیں کہ یار واقعی یہ اللہ کی طرف سے رسول آیا ہے، یہ جاپانی بول رہا ہے، یعنی عربی ہم مطلب یہ ایک نیا مطلب ایسا لوگوں کو ایک عجیب سا معلوم ہے جاپانی بولنے والا آدمی، تو تھوڑی دیر کے لیے تو مان لیتے کہ لوگ بھائی اللہ کا رسول ہے یہ، لیکن اللہ کا رسول اگر اس طریقے سے دوسری زبانوں میں کلام کرتا ہے تو اصل جو مقصد تھا لوگوں کی ہدایت کا، ان کو پورے احکامات الہی کی تبیین کا، اور ان کو وضاحت سے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھا دینے کا، وہ حق کیسے ادا ہوتا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں کلام کرتے ہوئے ہی نازل فرمایا، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو چاہے گمراہ کر دے اور اس کو چاہے ہدایت دے دے، وہ بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی کھلی آیات لے کر کہ انخرج قومک، کہ وہ نکالے اس کی قوم کو مختلف ظلمتوں سے روشنی کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ کی اور ذکرہم، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملات سے نعمت و نقمت سے ان کو نصیحت فرمانی ہے۔ ایام اللہ کا مطلب ہوتا ہے جو تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات انسانی پوری تاریخ میں پیش آئے ہیں، ان واقعات تاریخ سے انسان تھوڑا سا تاثر لے کہ بھائی کیوں ہوا ایسا، فلاں قوم کیوں ہلاک کر دی گئی۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں بے شمار آیتیں ہیں اور اس شخص کے لیے صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ اس نے جو اللہ نے خاص تم پر کی ہیں وہ عنایتیں یاد کرو، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو فرعون کے عذاب سے نجات دے دی، کیونکہ وہ تمہیں طرح طرح کے عذاب مبتلا کیے ہوئے تھا، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور اس معاملے میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی مصیبت میں گرفتار تھی۔ اور اس وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اذن یا دے دیا گیا تھا، یا حکم دے دیا گیا تھا، یہ اطلاع کر دی گئی تھی کہ اگر تم اے یہودیوں شکر کرو گے تو میں تمہارے نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا، اور لیکن اگر تم نے نافرمانی کی تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قانون یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اگر تم میری تمام نعمتوں کا شکر کرتے جاؤ گے میں تمہارے اندر اور اپنی نعمتوں کا اضافہ کرتا رہوں گا، لیکن اگر تم نے نافرمانی کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کفر کرو گے انتم ومن فی الارض جميعا، تم یا پوری زمین کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اس کی حمد ہوتی رہے گی، تمہاری حمد سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس تم سے پہلے قوموں کی خبریں نہ پہنچیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کی، اور ان کے بعد کی قوموں کی، لا یعلمہم الا اللہ، یہ نہیں ہے جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو، ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول پہنچے کھلی ہوئی نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں دے دیا، یعنی انکار کرنے کے لیے انہوں نے اس طریقے سے اپنے انبیاء کی تذلیل کی یا اپنے انبیاء کی نافرمانی کی۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعون الیہ مریب، اور کہنے لگے کہ بے شک ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں، انا کفرنا بما ارسلتم، ہم اس پیغام کو جس کو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور بے شک جس چیز کی طرف تم ہمیں پکار رہے ہو اس میں ہم مستقل متردد ہیں کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے یا تم اپنی طرف سے گڑھ کر بنا لائے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک، تو انبیاء نے ہر زمانے میں اپنی قوموں سے ہی بات کہی کہ تم اے لوگوں کیا تم اللہ کے معاملے میں شک میں مبتلا ہو، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ تم کو پکار رہا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک اس دنیا میں تاخیر عطا فرما دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر قوم کی ایک وقت مقررہ ہے، لیکن جب کوئی قوم دنیا میں فساد مچاتی ہے، بغاوت کرتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے وقت مقررہ سے پہلے اس کا قصہ پاک کر دیتا ہے کہ دنیا کو فساد سے اور نہ بھرا جائے، لیکن اگر کوئی قوم اللہ کی فرما بردار بن جاتی ہے تو اس کو اس کے وقت مقررہ تک پوری مہلت دی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تو کہہ دیجیے کہ بے شک تم تو وہ کہنے لگے کہ تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، تريدون ان تصدونا عما كان، تم چاہتے ہو کہ تم ہمارے آباء و اجداد کی جو ہمارے ہاں پوجا یعنی ان کے طریقے چلے آ رہے ہیں اس سے تم ہمیں روک دو، اور اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمارے سامنے کوئی کھلی ہوئی دلیل پیش کرو، کوئی کھلا ہوا معجزہ دکھاؤ۔ اس وقت ان کے رسولوں نے ان کو جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ بے شک ہم تو تمہاری طرف ہم تو ایک بشر ہیں تمہاری طرح، لیکن اللہ ہے کہ جس پر چاہے اپنا احسان فرما دے اپنے بندوں میں سے، اور ہمارے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھا دیں بغیر اللہ باذن اللہ، بروز اللہ یعنی سوائے اللہ کے حکم کے۔ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں مومنین، اور ہمارے بس میں یہ بھی نہیں ہے ہمارا اللہ نہ توکل، ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جس نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دی، اور ہم یقین صبر کرتے رہیں گے ان تمام تکلیفوں پر جو تم ہمیں دیتے رہو گے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ، یہ بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس
یعنی خطبے میں سنائی جا رہی ہے، اصلاً یہ مسلمانوں کو اور صحابہ کو تربیت دی جا رہی ہے کہ یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت، تو اس طریقے سے ہر زمانے میں رسولوں نے اپنی قوم کے عذاب، ان کی مصیبتوں میں یہی باتیں کہی ہیں، اس طریقے سے ان کو اذیتیں دی گئیں تو وہ ثابت قدم رہے، لہذا اگر تمہیں آج اذیتیں دی جا رہی ہیں تو تمہیں بھی ثابت قدمی ہی دکھانا ہوگی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ پر ہی چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور یقیناً کافر وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کفاروں نے اپنے رسولوں سے یہی بات کہی کہ لنخرجنکم من ارضنا، کہ بے شک ہم تم کو اپنے زمینوں سے نکال دیں گے، او لا تعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے مذہب میں واپس لوٹ آؤ۔ فاوحی الیہم ربہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ لنہلکن الظالمین، کہ تم گھبراؤ مت، تم ڈٹے رہو، ہم یقیناً ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور بے شک ہم تم کو زمین میں آباد کر دیں گے ان کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو میرے روبرو کھڑے ہونے سے خوف کھاتا ہوگا اور جو میری وعید سے ڈرتا ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے اور کفار فیصلہ چاہیں واستفتحوا، اور یہ کافر فتح مانگنے لگے، فتح مانگنے کا مطلب یہ لوگ فیصلہ مانگنے لگے۔ اور آخرکار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک سرکش اور ہر ایک یعنی ضدی آدمی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامراد ہو کر رہ گیا، خوابہ یعنی پورے طور پر وہ اپنے مراد سے دور ہو گیا۔ من ورائہ جہنم، اور اس کے آگے پھر جہنم ہے جس میں یسقی من ماء صدید، جہاں پر اس کو پیپ اور لہو کا پانی اس کو دیا جائے گا۔ یتجرعہ، جس کو گھونٹ گھونٹ کر وہ نکلے گا۔ ولا یکاد یسیغہ، اور قرآن فرماتا ہے کہ وہ گلے سے نہ اترتا ہوگا، قریب نہ ہو کہ وہ اس کو اتار سکے، مطلب وہ اس سے گلے سے نہ اترتا ہوگا۔ ویاتیہ الموت من کل مکان، اور ہر طرف سے موت اس پر چھائی ہوئی ہوگی، یعنی پانی ہوگا اور پانی بھی خون و پیپ کا ہوگا، اس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے اتارے گا لیکن وہ اترنے کو تیار نہ ہوگا، اور اس کیفیت کی وجہ سے اس کے اوپر ہر طرف سے موت طاری ہوگی لیکن وہ مرے گا بھی نہیں، یعنی ایک ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک عذاب میں ڈال دے گا۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور پھر اس کے پر اللہ تعالیٰ فرماتا پھر مزید اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم، اور ان کافروں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کرماد اشتدت بہ الريح، کہ ایک راکھ کا ڈھیر کہ جس پر تیزی سے ہوا چل جائے طوفانی دنوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا میں جو مشرکین اور جو کافر کوئی خیر عمل بھی کر رہے ہیں، یعنی جو بڑی بڑی چیریٹی فرمز ہیں، جو خدمت خلق کی بڑی بڑی NGOز و تنظیمیں ہیں ہمارے یعنی کافروں کی، کام تو اچھا کر رہے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلانا، بے کسوں کی جو ہے داد رسی کرنا، اور مفلسوں کی مفلسی کو دور کرنا، تعلیم کا کام کرنا، اور اس طریقے سے میڈیکل کا کام کرنا، یہ سارے اچھے کام جو بظاہر دنیا میں اور ایک بڑے غیر مسلموں کی بڑی اس طریقے تنظیمیں کرتی ہیں، لیکن ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے کافروں کے اعمال بھلے ہی وہ حسن ہوں وہ خیر ہوں، ان کی حیثیت صرف ایک راکھ کے ڈھیر کے مانند ہے کہ جس پر طوفان کے دن ہوا چل جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے، اس میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو چونکہ اصلاً اس عمل کو پختہ کرنے والی جو چیز ہے وہ عقیدہ الہی ہے، اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین، یہ گویا کہ ایک ایسی گویا کہ قوت ہے جو اس پورے عمل کے اندر قوت پیدا کرتی ہے، یعنی اس کی روح ہے، عمل کی روح اللہ تعالیٰ پر یقین۔ من فضلك استخدم کلمۃ الایمان بدلا من کلمۃ العقیدہ۔ ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایمان ہے، یعنی ایمان کا جو معاملہ ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اعمال کی روح ہے، یعنی عمل کے اندر روح اس وقت پیدا ہوگی جب اس کے اندر اللہ پر ایمان ہے، اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، کہ یہ لوگ کچھ بھی عمل کرنے لا یقدرون مما کسبوا، تو آخرکار یہ جو کچھ بھی انہوں نے کمایا تھا یہ اس پر قادر نہ رہے ذرہ برابر۔ ذالک هو الضلال البعید، بے شک یہ دور کی گمراہی ہے، یعنی بڑی گمراہی میں آدمی مبتلا ہے کہ دن بھر نیک کام کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، لیکن روز قیامت اس کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ بے شک الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کیا تم نے اس بارے میں غور نہیں کیا، کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا حق کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دے اور دوسری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ پر ایسا کرنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ فرماتا ہے وبرزوا للہ جمیعا، خدا کے سامنے سب ایک دن پیش ہو کر رہیں گے۔ اس وقت کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو ان کے متکبر لیڈران تھے، ان سے ان کے ضعفاء کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، کہ دیکھو ہم تمہاری پیروی کر رہے تھے، ہم تمہارے پیچھے آگ بھون کر چل رہے تھے، تو آج کیا تم ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کچھ ہماری مدد کر سکو گے، کچھ ہمیں بچا سکو گے، کچھ ہم پر سے عذاب کو کچھ تھوڑا کم کر سکو گے؟ تو کہیں گے لقد ہدانا اللہ لہدیناکم، تو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے۔
سواء علینا، اب ہم پر اور تم پر سب پر، یعنی ہم اور آپ سب اس معاملے میں برابر ہیں کہ یہاں تو چاہے تو ہم یہاں پر جزا اور فضا اور واویلا مچائیں یا صبر کریں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہم سب یہاں پر بالکل برابر ہیں۔ مانا نام محیص، یہاں سے نکلنے اور بچنے کی کوئی صورت اب ممکن نہیں ہے۔ اس وقت شیطان کہے گا جب معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصفیہ پا چکا ہوگا کہ بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہی حق وعدہ تھا، یعنی شیطان آخر میں جا کر کے پھر انسانوں پر اپنے اس دشمنی کو ظاہر کر دے گا کہ بے شک شیطان کہے گا جو تمہارے اللہ نے فیصلہ فرمایا، اصلاً جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہی حق وعدہ تھا، میں نے بھی تم سے وعدے کیے دنیا کے اندر، لیکن میں نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی، میں نے تم کو طرح طرح کے یوں ہو جائے گا، یوں کرو گے تو فائدہ ملے گا، یہ ساری میں نے جو وعدے کیے تھے میں نے اس سے خلاف ورزی کی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور دیکھو میرے اوپر تمہارا کوئی زور نہیں ہے، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تمہارے ہاتھ پکڑ کر کے گمراہی پر ہی مبتلا کیا، تمہیں خالی میں نے وسوسہ انگیزی کی تھی، تمہیں میں نے خالی پکارا تھا، فاستجبتم لی، لیکن تمہارے اندر تو خود برائی پہ چلنے کی ایک آمادگی تھی تو تم نے میری دعوت قبول کر لی، اصلاً تمہارے اندر ایک آمادگی تھی، میری قول کو جو ہے تم نے اٹھا لیا، لہذا تم نے اس کو قبول کر لیا۔ فلا تلومونی، لہذا آج مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے اوپر اپنی جانوں پر ملامت کرو، وہاں انا بمصرخکم، اور دیکھو یاد رکھو کہ میں نہ تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں آج اور نہ ہی تم میرا کوئی مدد کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور بے شک میں تو اس کفر کا بھی انکار کرتا ہوں کہ جو تم نے اس سے پہلے مجھے اس معاملے میں شریک کیا، نہیں میں تو اس سے بھی بیزار ہوں کہ جو تم دنیا میں شرک کر رہے تھے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا وہ آخری پیترا بھی یہاں پر نازل فرما کے گویا کہ کھول دینے والی بات ہے کہ بھائی دیکھو یہ شیطان تم سے اس طریقے سے برات کر لے گا جس کے پیچھے تم آج دیوانہ وار فریفتگی کے عالم میں چلے جا رہے ہیں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس دن مومنین کو جن لوگوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور رب کے حکم سے۔ ان کی وہاں آؤ بھگت، تحیتہم، ان کی آؤ بھگت، ان کی جو ہے خوش آمدید وہاں پر اس طریقے سے ہوگی کہ ان کو سلام کہا جائے گا، آئیے السلام علیکم السلام علیکم، اس طریقے سے فرشتے ان کو اپنے ہاں ان کی آؤ بھگت کریں گے۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، کہ یہ لوگ کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے واسطے، کلمۃ طیبہ، ایک پاکیزہ بات، ایک پاکیزہ کلمہ، کلمہ توحید، کلمہ ایمان، کشجرۃ طیبہ، اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں بہت زیادہ گہری ہیں اور جس کی شاخیں آسمان میں بہت اونچی ہیں۔ جتنا زیادہ تناور درخت ہوتا ہے، جتنا درخت اوپر ہوتا ہے، یہی تو آج تو فزکس یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنا درخت اوپر دکھ رہا ہے اتنا وہ اندر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کلمہ طیبہ سے انسانی زندگی کا جو شجر نمودار ہوتا ہے وہ انتہائی طاقتور ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے میں بہترین باغ و بہار پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی شاخیں آسمان میں پھیلتی ہیں، توتی اکلھا کل حین، ہر وقت وہ اپنے اندر سے بہترین پھل دیتا ہے، یعنی گویا کہ ایمان کی بنیاد پر جو نفوس تزکیہ پا کر اس طریقے سے گنجان درخت بن جاتے ہیں وہ ہمہ وقت خیر کا باعث ہوتے ہیں اور ہمہ وقت وہ لوگوں کو سایہ عطا فرماتے ہیں۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال تو اس خبیث خراب درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض، جو بس زمین کے اوپر ہی اوپر اگتا ہے، جس میں کوئی قرار اور کوئی ثبات نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی قوت نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کبھی انسان میں کوئی کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ اس قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ کی برکت سے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں ثابت قدم کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان کافروں، ان اہل مکہ پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا کر کے جھونک دیا۔ جہنم، وہ ہلاکت کا گھر جہنم ہے جس میں یہ موندے منہ گرائے جائیں گے، وبئس القرار، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے خداؤں کو تجویز کر لیا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے سے بہکا سکیں۔ قل، کہہ دیجئے، تمتعوا، کہ تم لوگ تھوڑی زندگی میں فائدہ اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، اس لیے کہ تمہارا ٹھکانہ تو آخرکار جہنم ہی ہے۔ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، کہ نماز قائم کریں اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ پوشیدہ بھی اور اعلان بھی اللہ کے واسطے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ ایک دن آ جائے کہ جس دن نہ تو ان کی کوئی خرید و فروخت ان کے کام آئے اور نہ کوئی دوستی ان کا کچھ فائدہ پہنچا سکے۔ اللہ ہی جس نے آسمان کو پیدا کیا، اللہ ہی جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے ہر قسم کے پھلوں کو اگایا تمہارے رزق کے لیے، اور اللہ نے تمہارے واسطے کشتیاں مسخر کر دیں اور وہ چل رہی ہیں سمندروں میں اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے تمہارے واسطے
قدرتی یعنی دریاؤں کو مسخر کر دیا۔ اللہ نے تمہارے واسطے سورج کو، چاند کو، جو اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے چل رہے ہیں، مسخر کر دیا۔ اللہ نے تمہارے واسطے رات و دن کو مسخر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر وہ چیز عطا فرما دی جو تم نے اس سے مانگی، اور تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہ کر سکو گے۔ یہاں عدہ کہا ہے اور اس کے جواب میں توسوہا کہا ہے، اور یہ اعجاز کلام ہے، کیونکہ عدہ کا مطلب ہوتا ہے اینی تھنگ دیٹ کین بی کاؤنٹیبل، جو چیز آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کاؤنٹیبل ناؤنس، جن کو آپ متجزہ کر کے ٹکڑے کر کے گن سکتے ہیں، وہ کاؤنٹیبل ناؤنس ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جن کو تم کاؤنٹ کر کے گننا چاہو، 1 2 3 4 5 6 ناک اللہ کی نعمتیں جو کاؤنٹ کر سکتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کرو۔ تو تم کاؤنٹ آدمی ایک چیز کو دیکھے، لیکن احصاء کا مطلب ہوتا ہے اس کو کسی بھی طریقے سے شمار کرنا، بائی اینی مینس آف جو ہے کاؤنٹنگ، کسی بھی اکاؤنٹ کے کسی بھی طریقے سے اگر آپ کسی چیز کو شمار کر سکتے ہیں، اس کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں تو اندازہ لگائیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تو تم گنتی سے اللہ کی نعمتوں کا اندازہ لگا سکتے ہو، نہ محض صرف اپنے احصاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننے کی کوشش کرو، لا تحصوها، تو تم اس کو پورے طور پر اس کا احصاء نہیں کر سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس کو پورے طور پر یعنی اپنے علم میں نہیں لا سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان تو بڑا بے انصاف اور بڑا ناشکرہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور مجھے اور میرے بچوں کو بچا لے کہ ہم اصنام کی پرستش کریں۔ اے میرے رب بے شک ان صنم یعنی ان خداؤں نے ان جھوٹے خداؤں نے گمراہ کر دیا ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے انسانوں کی بڑی تعداد گمراہ کر دیا، بس جو میری اتباع کرے تو وہ مجھ میں سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک آپ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اے میرے رب میں نے اپنی ذریت کو، میں نے اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جو غیر ذی زرع، جس میں کوئی ہریالی نہیں ہے، جہاں پر کوئی ہریالی نہیں ہے، میں نے اپنی نسل کو ایسی مقام پر آباد کیا تیرے محرم گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، اور پھر لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے کہ جو ان کی طرف کھنچے چلے آئیں، اور ان کو رزق عطا فرما ہر قسم کے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں، اس لیے میں نے میری نسل کو یہاں آباد کیا۔ ربنا انک تعلم، اے رب بے شک آپ خوب جانتے ہیں وہ چیزیں جو آپ مانخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، اور آپ جو ہم نہ ظاہر کرتے ہیں، اور آپ پر تو یقینا اللہ تعالیٰ پر تو کوئی چیز چاہے وہ آسمان و زمین میں ہو مخفی نہیں ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے، حضرت ابراہیم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں ہیں کہ جس نے مجھے باوجود اس سے بڑھاپے کے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولادیں عطا فرمائی، بے شک میں رب دعا کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی، اے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری نسلوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اور اے رب میرے گناہ کو بخش دے، میرے والدین کے گناہوں کو بخش دے، اور تمام مومنین کے گناہوں کو بخش دے روز قیامت تک، یوم یقوم الحساب کے جس دن حساب کے لیے وہ دن قائم کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تم غافل نہ سمجھو اے کافروں جو تم ظلم کر رہے ہو اس سے، کہ اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی نہیں، جو ہو رہا ہے بس ہو ہی جانے جا رہا ہے۔ انما یؤخرهم، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہے کہ وہ تم کو مہلت دے رہا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تو تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے تم نکل گئے، جو چاہو تم کر لو گے، یہ تو تمہیں مہلت دی جا رہی ہے اس دن کے لیے کہ جس دن نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی، جس دن ان کے اندر کچھ آنکھوں کے اندر کوئی چیز نہ پھڑی رہ جائے گی۔ محتعین مقنعین، اس دن وہ دوڑتے ہوں گے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، اور ان کی نگاہیں نہ اٹھتی، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں بھی ملتفت نہ ہوتی ہوں گی، پلٹتی نہ ہوں گی، اور ان کے دل تو اڑے سے ہوں گے، بدحواس ہوں گے۔ اور اس دن وانذر الناس، اس دن اور لوگوں کو ڈرائیے آپ اس دن سے کہ جس دن عذاب آئے گا ان پر۔ اور پھر یہ ظالم کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے رب کیوں نہ ہم سے اس ایک مدت کے لیے، اس کو تھوڑی مدت کے لیے مؤخر کر دیا ہوتا، نجب، تو اگر آپ ایسا کرتے تو ہم یقیناً آپ کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیتے اور رسول کی اتباع کر لیتے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اس سے پہلے ایسی قسمیں نہ کھائی تھیں، ما لکم من زوال، کہ تمہیں کوئی کبھی جو ہے زوال نہیں ہوگا، کہ تم دنیا میں جب تھے تو ایسے غرور میں تم مبتلا تھے تو کہتے تھے کہ ہمارا کبھی زوال نہیں ہوگا، یہ تم کہا کرتے تھے۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، حالانکہ تم ان پہلے لوگوں کے رہنوں کی جگہ پر رہتے تھے جنہوں نے اپنی ذات کا نقصان کیا تھا۔ وتبین لکم، اور تمہیں یہ بات واضح ہو گئی تھی، کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے تم سے پہلے ان قوموں کے ساتھ کیا کیا تھا، یعنی قوم عاد و ثمود کے ساتھ۔
وضربنا لكم الامثال، اور ہم نے تمہارے واسطے طرح طرح کی مثالیں بیان کی تھیں. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم. اصل قرآن مجید میں جو یعنی کیونکہ یہ ایک انفائنائٹ کلام ہے نا، کلام کا جو انفینٹی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کی جو معانی ہے وہ کثرت ہے، یعنی ایک لفظ اپنے معانی میں محدود نہیں ہوتا. یہ اصول ہے، لفظ جو ہے وہ اپنے معانی کے اندر قید نہیں ہوتا، لفظ اپنے معانی کے کشادگی کے ساتھ ہوتا ہے. قرآن نے فرمایا کہ تم ان گھروں میں رہ رہے ہو کہ الذین ظلموا انفسهم، کہ ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا. یعنی جن مقامات میں تم رہ رہے ہو اس سے پہلے بھی تو قومیں گزری ہیں اور وہ بھی اسی طریقے سے گھروں میں رہا کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول کر بیان کر دیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طریقے سے ہمارا فیصلہ کیا تھا. وضربنا لكم الامثال، ہم نے تمہارے سامنے مثالیں قوم عاد و ثمود کی، قوم لوط و قوم نوح کی بیان کر دی، پھر بھی تم اپنی اسی ضد پر اڑے ہوئے ہو. وقد مکروا مکرهم، ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی بڑی تدبیریں نکالی تھیں، اپنے انبیاء کے خلاف انہیں بڑی بڑی چالیں چلی تھیں، اور ان سب کا مکر تو اللہ تعالیٰ کے پاس. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے تو ایسی تدبیریں کی تھیں کہ اگر وہ تدبیریں کسی طریقے سے بھی کارگر ہوتی تو اس سے پہاڑ کے پہاڑ زائل ہو جاتے. یعنی انہیں ایسے بڑی چال بازیاں اور ایسے بڑے جو ہے انہیں تدبیریں کی تھیں کہ اگر پہاڑ پر یعنی اگر وہ قائم ہو جاتے تو پہاڑ بھی ان سے ظاہر ہو جائے، ٹل جائے. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو بے شک تم اللہ کو اپنے وعدے یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، تو تم اللہ تعالیٰ کے واسطے یہ گمان نہ کرو کہ وہ اپنے رسول سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کر بیٹھے گا. ایسا نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ غالب کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا نہ کرے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے پر قادر ہے، پورا بدلہ لینے والا ہے. اور اس دن کے جس دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا، یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ جس دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا. یعنی یہ جو مقام شام، یہ مقام ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے پہاڑ وہاڑ ہے اس کو سب مٹا دیا جائے گا. قاعا صفصفا، یہ بالکل زمین کو بالکل سیدھی ہو جائے گی. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ تو پھر اس دن کوئی ٹیڑھ نظر آئے گی اور نہ کوئی اونچا ٹیلا نظر آئے گا. اور پھر میدان محشر اسی زمین پر قائم کر دیا جائے گا. تمام لوگوں کو زمین میں ہی تو ہے، بس یہیں سے حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سور پھونکا جائے گا اور پھر وہ اس زمین میں سے اس طریقے سے برآمد ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے کہ مادر رحم سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اس طریقے سے اس وقت وہ قبر کی گودوں میں کھو رہے ہوں گے، ان کی گودوں میں سے وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دن سے کہ جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا اس زمین کے علاوہ سے، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا. جو آسمان بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ اور نظر آئے گا. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور پھر یہ سارے کے سارے متکبر اور سارے کے سارے باغی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلے طور پر پیش کر دیے جائیں گے. کھول سب کو ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے. تم دیکھو گے اس وقت مجرموں کو کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے نظر آئیں گے. مخررین فی الاصفاد، وہ بالکل جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں. سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے قطران کو، قطران مطلب تارکول کہتا ہے کالا ہوتا ہے. تارکول جو اصلاً ڈامر کا ایک ڈامر سے نکلتا ہے اور وہ کالا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شامت اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر جو کپڑے ہوں گے وہ بالکل سیاہی مائل ہوں گے. اور ظاہر بات ہے کہ جب میدان محشر میں ہوں گے اور جب وہاں پر سوا نیزے پر یا گرمی کا جب بہت زیادہ تاپمان بڑھے گا تو کالے ہونے کی وجہ سے ان پہ زیادہ گرمی محسوس ہوگی، کیونکہ کالی چیز جو ہے وہ بلیک جو ہے وہ انرجی کو سوکھتا ہے، ایبزارب کرتا ہے. اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کا عذاب ہوگا. وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. فائل نار، ان کو آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر اس جی کو جو اس نے کیا ہے اس کا پورا بدلہ دے دے. بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے پر قادر ہے. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کھلا ہوا پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے. یعنی قرآن مجید نے واضح کر دیا یہ پیغام تم صرف مسلمانوں کے لیے، یہ پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے. وَلْيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اسی قرآن مجید کے ذریعے سے ڈرایا جائے، آگاہ کیا جائے. وَلْيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ یہ بات جان لیں کہ بے شک اللہ ہی ہے جو واحد ہے، وہی واحد حق ہے اور وہی معبود برحق ہے. وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑ لیں جو لوگ عقل مند ہیں اس سے، اللہ تعالیٰ کی ان باتوں سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمائی جا رہی ہے. یہاں پر یہ سورہ ابراہیم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اب سورہ حجر کی ایک آیت سے اس پارے کا اختتام ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم سورہ حجر سے ہی کل 14ویں پارے کا کی ابتدا کریں گے. اور کل سے انشاءاللہ تھوڑا سا وقت آپ لوگوں سے وہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اور وقت ہم لیں گے 12:15 بجے تک، اور امکان ہے کہ انشاءاللہ ہم 1.5 پارہ یا 1.25 پارہ کل سے تھوڑا سا
بڑھا کر کے، کیونکہ ابھی یہ آیات ایسی ہیں جن میں ہم ترجمے پہ اکتفا کر سکتے ہیں، تو ترجمے پہ اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. پھر چونکہ پھر آگے مدنی صورتیں ہیں، پھر وہاں پر صرف ترجمے سے پر اکتفا کرنے سے بات واضح نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ ہمیں یعنی بتانا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے وہاں پر ہو سکتا ہے کہ وقت تھوڑا سا ہم اس کو مینیج کر لیں. تو انشاءاللہ کل سے کوشش کریں گے ایک سوا پارہ کو ہم ایک سوا 2 گھنٹے یا سوا 2 گھنٹے میں پورے کریں. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.